امپورٹنٹ سوال ہے، امپورٹنٹ۔ مفتی صاحب، ماہ ربیع الاول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے۔ اس مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور دنیا سے پردہ فرمانے کے واقعات پیش آئے۔ برائے مہربانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے ایک مسلمان کو حاصل ہونے والے اسباق کے بارے میں چند باتیں بتائیں، اور آپ کی پیدائش سے دنیا میں کیا کیا اہم تبدیلیاں پیش آئی۔ تو پورا موضوع ہے نا، اس پر بیان کریں گے، تو 2 منٹ کا جواب نہیں ہو سکتا نا، سمجھے؟ ابھی تو میں مختصر سوال جواب کے لیے بیٹھا ہوں، اس پر تو پورا ٹاپک پہ انشاءاللہ بیان کروں گا۔ یہ سوال ہے مفتی صاحب، عید میلاد النبی منانا کیسا ہے؟ سجاوٹ کرنا، نعتیں سننا کیسا ہے؟ نعتیں سننا تو جائز ہے، پڑھنا بھی جائز ہے، باعث ثواب ہے، لیکن جو منانے کا کانسیپٹ ہے نا عید میلاد النبی، یہ بدعت عمل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہر سال ربیع الاول آیا، کہیں ایک ضعیف روایت بھی نہیں ہے کہ آپ نے منایا ہو، یا صحابہ کا دور آیا تو صحابہ نے منایا ہو، کہیں ایک ضعیف روایت بھی نہیں ملتی، اور نہ تابعین نے منایا، نہ ائمہ مجتہدین نے، نہ محدثین، کہیں بھی نہیں ہے۔ تو اس سال خوشی ہوتی ہے، پھر اگلے سال اس مہینے میں آنے میں تھوڑی خوشی ہوتی ہے بھائی، ورنہ میرے تو 15 ماشاءاللہ، پونے 15 سے 15 سمجھ لیں آپ بچے، الحمدللہ اللہ برکت دے، تو اور وہ ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی بچہ مارکیٹ میں آیا ہے، جنوری میں بھی کچھ آئے ہیں، کچھ فروری میں آئے ہیں، کچھ مارچ میں آئے ہیں۔ تو کیا مجھے جنوری میں بھی خوشی ہوتی ہے، مجھے فروری میں بھی خوشی ہوتی ہے، مجھے مارچ میں بھی خوشی ہوتی ہے؟ مجھے اس وقت خوشی ہوتی ہے جب نیا ورژن مارکیٹ میں آتا ہے، جب اطلاع ملتی ہے خیر خیریت سے اللہ نے ایک اور بیٹا یا بیٹی دے دی، اس وقت میں خوش بھی ہوتا ہوں، عقیقے کی بھی کوشش کرتا ہوں، مبارک باتیں لیتا بھی ہوں، مبارک باتیں پارسل کرتا بھی ہوں۔ اگلے مہینے وہی سال آتا ہے تو ہمیں تو یاد نہیں ہوتا کہ اس مہینے ہمارا بچہ پیدا ہوا تھا، کسی کو بھی یاد نہیں ہوتا، اپنا یاد نہیں ہوتا کہ ہم اس مہینے پیدا ہوئے تھے۔ یہ تو سالگرہ کا کانسیپٹ گوروں کا ہے، انگریزوں کا ہے، اسلام کا تھوڑی ہے۔ یہ یوم پیدائش منانا یہ کس کا کانسیپٹ ہے؟ انگریزوں کا کانسیپٹ ہے۔ وہ 25 دسمبر یوم پیدائش مناتے ہیں، وہ اپنا یوم پیدائش بھی مناتے ہیں، برتھ ڈے جسے کہا جاتا ہے۔ اسلام میں برتھ ڈے کا کوئی تصور ہے نہیں، ہے نا تصور؟ تو نبی کا برتھ ڈے بھی منانا کہاں سے جائز ہو گیا؟ اور اہم ترین بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن روزہ رکھا ہے، اور آپ نے یہ فرمایا کہ یہ میرا یوم ولادت ہے۔ اب روزہ اور جو تہوار ہیں، خوشی کے تہوار، وہ دونوں جمع ہو سکتے ہیں؟ عید کا دن روزے کا ہو سکتا ہے؟ روزہ رکھا شاید اسی حکمت سے کہ لوگ اس کو خوشی کا دن بنانا نہ شروع کر لیں۔ عید کے دن روزہ رکھنا جائز ہے؟ رمضان ختم ہوگا تو عید آئے گی، ختم نہیں ہوگا تو عید نہیں آئے گی۔ تو تہواروں پہ نہاتا بھی ہے انسان، بتیاں بھی لگاتا ہے، اچھے کپڑے بھی پہنتا ہے، اچھے چپل بھی پہنتا ہے، مبارک بادیں بھی دیتا ہے۔ نبی نے پیر کا روزہ رکھ کے بتا دیا کہ آج منانے والا دن نہیں ہے، سمجھتے ہیں؟ اس کو سیلیبریٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ روزہ اور تہوار ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں۔ جمعے کا دن بھی اسلام میں ایک قسم کی عید ہے، نبی نے جمعے کے دن کے بھی روزے کے ساتھ خاص کرنے سے منع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ اس میں بھی نہاتے دھوتے، صاف ستھرے کپڑے پہنتے ہیں، 2 رکعتیں پڑھنے، ایک طرح کا یہ بھی خوشی کا دن ہے، بڑا دن ہے۔ لہذا جمعے کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشلی روزہ رکھنا کہ جمعے کا اس لیے میں رکھوں گا، یہ منع ہے۔ ویسے آپ کو چھٹی ہوتی ہے کسی کی، آسان ہے جمعے کا، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اسپیشل فضیلت سمجھ کے جمعے کا روزہ رکھے گا تو یہ عمل کیا ہو جائے گا؟ بدعت۔ تو آپ ایک طرف اس کو عید کا دن بھی کہہ رہے ہو، اور ایک طرف آپ کہہ رہے ہو کہ یوم ولادت پہ نبی نے بخاری کی حدیث ہے روزہ بھی رکھا ہے، تو یہ باتیں نبی کی تعلیمات کے بالکل اگینسٹ ہیں، سمجھتے ہو؟ ایک اور بات جو میں اکثر کرتا رہتا ہوں کہ یہودیوں کے لیے بڑا دن تھا اتوار، ہفتہ، جو ان کا ایک قسم کا عید کا دن نا، مبارک دن۔ عیسائی یہودیوں کے بعد آئے، ان کے لیے کون سا ہو گیا؟ اتوار۔ چرچ جاتے ہیں نا، اور بڑا دن ان کے لیے اتوار ہے نا۔ تو ہم عیسائیوں کے بعد آئے تو ہمارے لیے پیر ہونا چاہیے تھا، لیکن اسلام نے پیر نہیں، حالانکہ وہ تو نبی کا یوم ولادت بھی ہے، تو وہ تو بطریق اولا ہونا چاہیے تھا، لیکن اسلام نے کیا کر دیا؟ نہ اس دن کو اہمیت نہیں دی، نہیں، واپس جمعے کو چلے جاؤ۔ شاید اس میں یہ حکمت تھی کہ کہیں یوم ولادت کو سیلیبریٹ کرنا نہ شروع کر دیں لوگ، مبارک بادیں دینا نہ شروع کر دیں، منانا نہ شروع کر دیں۔ تو روزہ تو بالکل تہوار کے اگینسٹ ہے، اور ویسے بھی عید میلاد النبی رات کو منائی جاتی ہے زیادہ۔ اسلامی تہواروں میں کوئی تہوار بھی رات کو منانے کا نہیں ہے، اسلام میں راتیں عبادتوں کے لیے ہے، منانے کے لیے نہیں ہے۔ تہوار ہمیشہ دن میں منائے جاتے ہیں، جمعے کی نماز دن کی روشنی میں ہوتی ہے، مغرب کے بعد ہوتی ہے۔ ہم جمعہ جو مناتے ہیں دن کی روشنی میں مناتے ہیں نا۔ عید الفطر کب مناتے ہیں؟ مغرب کے بعد، نہا دھو کے تیار ہو کے گلے ملتے ہیں صبح کے وقت۔ عید الاضحیٰ کب ہوتی ہے؟ صبح کے وقت۔ غیر مسلموں کے تہوار رات کو ہوتے ہیں۔ عیسائیوں کا کرسمس کب ہوتا ہے؟ رات کو۔ رات کو سارے آپ عیسائی دیکھ لیں گے وہ چمک دمک کے جا رہے ہوں گے، اور صحیح ہے نا،
اسلام میں تہوار دن میں، رات میں نہیں ہے. راتیں سونے کے لیے یا عبادت کرنے کے لیے. لیلۃ القدر یہ تہوار ہے یا عبادت کی رات ہے؟ یہ دن میں یا رات میں؟ بولو. شب برات 15 شعبان یہ عبادت کی رات ہے یا تہوار ہے؟ اس میں اختلاف ہے علماء کا. جمہور عبادت کے قائل ہیں. تو عبادت کی رات ہے تو عبادت کی ہے نا، لیکن وہ دن میں یا رات میں؟ وہ رات میں. تہوار کب ہوتے ہیں؟ دن میں ہوتے ہیں اسلامی. اور عبادت کی راتیں کون سی ہوتی ہیں؟ وہ رات میں ہوتی ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ عیسائیوں کے ہاں، یہودیوں کے ہاں الٹا ہے. ان کے تہوار کب ہوتے ہیں؟ رات کو. رات میں جشن کرتے ہیں. تو آپ عید میلاد النبی میں چراغاں کر رہے ہو رات میں، منا کب رہے ہو؟ رات میں. یہ تو ویسے ہی عید کا جو اسلام نے کانسیپٹ دیا اس کے بالکل اگینسٹ ہے. یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے رات میں منانا. اور اس میں ایک حکمت بھی ہے. راتوں میں اگر آپ کو تہواروں کی اجازت دے دی جائے نا تو راتوں میں اس طرح کی ایکٹیویٹیز سے گناہ کی طرف جانے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے. تبھی عیسائیوں میں کرسمس میں گڑبڑیں بھی بہت ہوتی ہیں، شرابیں بھی پی جاتی ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے. اسلام نے صبح صبح اچھے بچوں کی طرح رات کو جلدی سو جاؤ، صبح صبح نہا دھو کے مسجد آؤ، مصلے آؤ، عید ملو، کھاؤ پیو، موج مستی کرو، پتلی گلی سے نکل جاؤ. تو اس میں موج مستی میں شراب کباب آتا ہی نہیں ہے نا، آئے گا ہی نہیں، کیونکہ وہ تو راتوں کے کام ہے. شراب کباب دن کے کام تھوڑی ہے. لیکن آپ نے جو عید میلاد النبی کا کانسیپٹ پیش کیا وہ نبی کے عمل کے بھی خلاف. نبی روزہ رکھ رہے ہیں پیر کے دن، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہوار منانے کا حکم دے رہے ہیں دن کے وقت میں. آپ نے کہا نہیں رات کو منائیں گے ہم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا کہ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدٌ وَلَنَا عِيدَانِ، ہر قوم کے لیے ایک دن عید کا ہوتا ہے، ہمارے لیے 2 دن. آپ نے کیا کر دیے؟ 3 دن. اس حدیث کی بھی آپ نے مخالفت کر دی. اور اسلام میں برتھ ڈے منانا نہیں ہے، سالگرہ منانا نہیں ہے، آپ نے اس کی بھی مخالفت کر دی اسلام کے اس حکم کی. پھر اسلام نے عیسائیوں کے لیے ہفتہ تھا، یہودیوں کے لیے ہفتہ تھا، عیسائیوں کے لیے اتوار تھا. اسلام نے نبی کے یوم ولادت کے بجائے کوئی اور دن مبارک کر دیا. آپ نے اس حدیث کی بھی کیا کی؟ مخالفت کر دی. تو آپ تو مخالفت پر مخالفت کرتے چلے جا رہے ہیں قرآن و سنت کی، نبی کی سیرت کی. پھر نبی کی زندگی میں درجنوں بار ربیع الاول آیا، صحابہ کی زندگی میں، ابو بکر کی زندگی میں، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم، اہل بیت کی زندگی میں، تابعین کی زندگی میں کوئی ایک ضعیف روایت بھی نہیں ہے کہ کسی صحابی نے ربیع الاول کی مبارکباد دی ہو یا کوئی عام معمول سے ہٹ کے کوئی کام کیا ہو. ایک چراغ جلایا ہو، ایک موم بتی جلائی ہو، یا کوئی حلوہ پکایا ہو، یا کوئی مٹھائی کھلائی ہو کسی کو، ضعیف روایت بھی نہیں ہے. تو یہ تمام دلائل اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ جو کچھ ربیع الاول میں ہم اور آپ کر رہے ہیں وہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے، وہ سراسر A to Z کیا ہے؟ بدعت ہے. ویسے بھی اگر یہ اسلامی تہوار ہوتا نا تو خوب سمجھ لو دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں ان کا 20 مسئلوں میں اختلاف ہوتا ہے، تہواروں میں ان کا اختلاف نہیں ہوتا. عیسائیوں میں جو لبرل عیسائی ہے نا وہ بھی کرسمس کے موقع پہ کرسمس مناتے ہیں، تہوار پوری قوم مناتی ہے. ہندوؤں کی جو ہولی کا دن ہے وہ پوری قوم کے لیے ہے کہ نہیں ہے؟ 20 فرقے ہوں گے ہندوؤں کے، ہولی میں سب متفق ہیں. یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کے جتنے فرقے ہیں عید الفطر میں سب کیا ہیں؟ متفق. یکم شوال، ہاں اس کی تعین میں پشاور کا شوال الگ شروع ہوگا، ہمارا الگ ہوگا، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن ہے کیا؟ فرسٹ شوال. بریلوی کیا، دیوبندی کیا، اہل حدیث کیا، شیعہ کیا، سنی کیا، جتنے فرقے ہیں سب کا اتفاق ہے بھئی تہوار کب ہوگا؟ یکم شوال کو. کیوں؟ تہواروں کے معاملے میں مذہب کنفیوژن نہیں چھوڑتا، کنفیوز نہیں، کیونکہ نبی نے منایا نا تہوار، ساری دنیا نے دیکھا، تو وہی فرسٹ شوال کو منا رہے ہیں. اور دوسرا تہوار ہے 10 ذی الحجہ کو جو بقرعید ہے. پوری دنیا میں کتنے ہی مسلمانوں کے فرقے ہوں، بقرعید کب منائی جاتی ہے؟ 10 ذی الحجہ. کرسمس کب منائی جاتی ہے؟ 25 دسمبر کو. ہندوؤں کی ہولی کا بھی ایک خاص تاریخ ہے، سکھوں کے جو ایک تہوار ہے اس کا بھی ایک خاص دن ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اگر عید میلاد النبی مسلمانوں کی سچی مچی کی عید ہوتی، تہوار ہوتا، اس میں اتنا اختلاف نہ ہوتا. اتنا اختلاف ہے، پورے سعودیہ کی ایک گلی میں بھی کوئی ایک پتی بھی نظر نہیں آئے گی آپ کو. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ پاکستان میں گھر گھر سجے ہوئے ہیں، پورے مکہ مدینہ میں، ریاض میں، جدہ میں کہیں بھی ایک بتی بھی نظر نہیں آئے گی، ایک چراغ بھی نظر نہیں آئے گا. یہ کیسا تہوار ہے؟ پورے عرب دنیا میں کہیں بھی نہیں منایا جا رہا، انڈیا پاکستان میں دھوم دھام سے منایا جا رہا ہے. یہ خود اس کی علامت ہے، اتنا بڑا اختلاف ہونا کہ یہ تہوار نہیں ہو سکتا. پھر پاکستان میں بھی کھارا در میں منایا جا رہا ہے، ڈیفنس میں نہیں منایا جا رہا. کراچی میں کم منایا جا رہا ہے، چھانگا مانگا میں، چیچا وطنی میں زیادہ منایا جا رہا ہے. معذرت کے ساتھ چیچا وطنی میں نہیں، یا کچھ کسی اور علاقے میں، سمجھ رہے ہو؟ پھر جو پسماندہ علاقے ہیں ان میں زیادہ منایا جا رہا ہے، پڑھے لکھے علاقوں میں کم منایا جا رہا ہے.
پھر جن علاقوں میں منایا جا رہا ہے ان میں بھی پورا نہیں منایا جا رہا. جیسے ہمارے علاقے میں اگر ناز آباد میں منایا جا رہا ہے، ایک گلی میں منایا جا رہا ہے، دوسری گلی میں پتہ ہی نہیں. پھر جس گلی میں منایا جا رہا ہے اس گھر میں منایا جا رہا ہے، پڑوسی کے گھر میں نہیں منایا جا رہا. تو یہ اس کی علامت ہے بھائی. یہ تہوار اگر ہوتا تو ساری دنیا کے مسلمان اس پر متفق ہوتے. کھوپڑی شریف میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اس لیے یہ اتنے بات اس کے غلط ہونے کے دلائل ہیں نا اس کو عید میلاد النبی کو منانے کے، کہ بہت ہی کوئی ضدی اور ہٹ دھرم ہوگا تو کہے گا کہ یہ منانا چاہیے ان دلائل سننے کے بعد. اور دیکھو مجھ پہ آپ نیگیٹو کمنٹس کر سکتے ہو، مجھے آپ کہہ سکتے ہو میرا یہ کلپ مارکیٹ میں جائے گا نا تو یہ دیوبندی ہے، وہابڑے، اور یہ ان کو کیا پتا، ان کو نبی سے محبت نہیں ہے. لیکن خدا کی قسم آپ جس خدا کو خوش کرنے کے لیے یہ کام کر رہے ہو نا، اس خدا کو کوئی دھوکا نہیں دے سکتا. قیامت کے دن آپ کو ان دلائل کا جواب اللہ کے سامنے دینا پڑے گا. ہمارے نبی نے فرمایا جب قیامت کے دن بہت سے لوگ جن کی صورتیں وہ ہوں گے جو میری امت کی صورت ہوتی ہے، وہ لوگ آئیں گے حوض کوثر پہ پانی پینے کے لیے. میں پلانا چاہوں گا، فرشتے ان کو ہٹائیں گے. میں کہوں گا یہ تو میرے امتی ہیں. کیوں؟ ان کے گیٹ اپ سے لگ رہا ہوگا. فرشتے کہیں گے نا 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 نا، ان لوگوں نے آپ کے دنیا سے جانے کے بعد آپ کے دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کر لی تھی. تو فرشتے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے ان کو حوض کوثر کا پانی پینے نہیں دیں گے. اور حدیث میں بھی آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دھتکاریں گے. تو آپ نبی کے عشق میں وہ کام کر رہے ہو جس کی وجہ سے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے قیامت کے دن محروم ہو رہے ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو نبی کی محبت میں وہ کام کرو جس سے نبی کی شفاعت کے مستحق بن جاؤ. نبی بلائے آؤ میں تجھے اپنے اپنے ہاتھ سے میں تجھے حوض کوثر پلاؤں گا. ایسا نہ ہو کہ آپ ربیع الاول کو منا رہے ہو، اس نبی کی یاد میں محبت کا اظہار کر رہے ہو، اور یہی محبت کا اظہار جو غیر شرعی طریقے سے ہے قیامت کے دن نبی کی شفاعت سے آپ کو محرومی کا ذریعہ بنا دے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ باقی کمنٹس ایسے جب کوئی کلپ جاتا ہے تو بہت لوگوں نے الٹے الٹے کمنٹس لکھے ہوتے ہیں، وہاں بڑے اور یہ، اور لکھ دو بھائی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. ہم بھی میدان حشر میں جائیں گے، آپ بھی میدان حشر میں آؤ گے. تو اگر اللہ آپ کے دلائل سے متاثر ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہمیں تو یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہ نبی نے منایا، نہ صحابہ نے منایا، نہ تابعین نے منایا. پھر نبی نے پیر کا روزہ رکھ کے تو اس کا تہوار ہونے کی بالکل ہی نفی کر دی، کیونکہ روزے اور بھوکا رہ کے تھوڑی خوشی منائی جا سکتی ہے. آپ کا بیٹا پاس ہوا، آپ کہتے ہیں خوشی میں تو بھی روزہ رکھ، میں بھی روزہ رکھ. وہ کہے گا میں مٹھائی کے چکر میں تھا یار، تیرا بیٹا پاس ہوا تو مجھے بریانی کھلائے گا، تو کہہ رہا تو بھی نہیں کھا میں بھی نہیں کھاؤں گا. ایسا ہوتا ہے؟ آپ کی شادی ہو گئی، ولیمہ ہے، ولیمے میں آپ نے کیا کہا یہ خوشی ہے، ایسا ہے کہ اب کل بھی ہمارا بھی روزہ آپ کا بھی روزہ. ابے تیرے بیٹے کا ولیمہ ہوا ہے تو کھلا نا. تو نبی نے پیر کو روزہ رکھ کے بتا دیا کہ یہ کھانے پینے کا دن نہیں ہے. اور اب ایسا نہ ہو کہ 12 ربیع الاول کو لوگ روزہ رکھنا شروع کر دیں، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ پیر کا رکھا ہے 12 کا وہ بھی نہیں رکھا. یہ تو ایک پیر کا رکھ کے جو سبق ملتا ہے وہ یہ کہ میری ولادت کا دن وہ تہوار کے طور پہ اس کے منانے کا کوئی کانسیپٹ اسلام میں نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اتنے واضح دلائل ہیں بھائی. پھر بھی اگر کسی کی سمجھ میں نہ آئے تو ہم تو پولیس میں تو ہے نہیں کہ ہم زبردستی سمجھا دیں، ہم تو بیان نہیں کر سکتے ہیں. ہمارے گھر کے آگے بھی بتیاں لگی ہوئی ہیں لوگوں نے، ہمارے پڑوسیوں میں بھی لوگ بتیاں لگا رہے ہیں، حلوے پکا رہے ہیں. میں تو کبھی کسی کو نہیں جا کے چھیڑتا ہے تو اتنا گھنٹہ بیان کے تیری سمجھ میں نہیں آیا. تو ہم پولیس میں نہیں ہے بھائی، ہم بتا سکتے ہیں، ماننا ہے مان جاؤ. میں نے جس دن محرم کے حلیم کے دیگ کے خلاف بیان کیا اسی رات پوری گلی میں ہمارے دیگیں چلتی رہی ہے نا، وہ لڑکے گھوٹے لگاتے رہے. تو مجھے کسی نے کہا ان لڑکوں کو بتاؤ جا کے کہ آج بیان ہوا ہے اور آج ہی آپ یہ کام کر رہے ہو. میں نے کہا یار ہم پولیس میں نہیں ہیں، ہم نے جو بات کرنی تھی کر لی. اب یہ لڑکے لونڈے لپاڑے لگے ہوئے ہیں، اللہ کسی کو دیگ میں گرا کے مار دے وہ خود ہی سزا دیتا. بعض دفعہ اللہ کا غضب آتا ہے، آپ الٹ گئے دیگ کے اندر ہی گر گئے آپ. تو میں نے کہا ہم تو بددعا بھی نہیں کر سکتے. تو ہمارا کام ہے سمجھانا، ہم نے سمجھا دیا. اب کون دیگ میں کیا کر رہا ہے، کون دیگ کے اندر گھس رہا ہے، کون کھا رہا ہے، یہ ہمارے ہیڈ ایک یہ پولیس کا کام ہے. ٹھیک ہے نا؟ پولیس کرے گی تو ٹھیک ہے، نہیں کرے گی تو پولیس سے اللہ پوچھ لے گا. پولیس نہیں کرے گی، پولیس کہے گی گورنمنٹ نے منع کیا ہوا ہے، تو گورنمنٹ جانے اللہ جانے. ہمارا کام پیغام پہنچانا ہے، ہمارا کام پیغام مسلط کرنا نہیں ہے. تو ربیع الاول کو عید میلاد النبی منانا ہم یہی کہتے ہیں جائز نہیں ہے. اس کے اتنے سارے دلائل ہیں، پھر بھی کسی کی سمجھ میں نہ آئے تو پھر وہ جانے. پڈے بازی نہ کرو، لوگوں کو جا کے نا تانے نہ دیا کرو، بس اس سے نقصان ہوگا. مفتی صاحب کسی شخص کے مرنے کے بعد کون سی چیز کا ثواب اسے پہنچانا ہے؟ کوئی بھی نیکی کا ثواب پہنچا سکتے ہیں. شادی کر کے دل میں نیت کریں اس کا ثواب کس کو پہنچے؟ مرحوم کو پہنچے. مفتی صاحب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یہ جادو یا خیر حلیم
کیا ہے بھائی، حلیم میں نے اللہ کے نام کی بنائی، یہ حلوہ یا خیر میں نے اللہ کے نام کی بنائی، اللہ کے نام پر دی ہے، کھا لو۔ بھائی حلیم تو اللہ کے نام پہ ہی بنتی ہے، حلوہ بھی اللہ کے نام پہ بنتا ہے، تو غریب کو کھلا دو اللہ کے نام پہ۔ لیکن ربیع الاول ہی میں کیوں؟ اس کا مطلب آپ اس کو منا رہے ہو نا، تو منانا غلط ہے، مناؤ مت اس کو، تو حلوے پکا کے ہی تو منایا جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اس میں کیا خرابی، ہم حلوہ پکا رہے ہیں۔ بھائی آپ کسی بھی ٹائم پہ پکا سکتے تھے نا، اسی میں کیوں پکا رہے ہو آپ؟ اس کا مطلب آپ اس کو منا رہے ہو۔ منانا تو جائز نہیں ہے نا، جو اللہ نے منانے کے لیے جو دن رکھے ہیں وہی دن صحیح ہیں۔ اور ویسے بھی یار حلوے مانڈے میٹھی چیزیں ہیں، میٹھی چیزیں کھا کھا کے لوگ مر رہے ہیں، ویٹ بڑھتا ہے۔ سنت ہے روزے رکھنا، روزے لوگوں کو روزوں پر لے کر آئیں کسی طریقے سے، حلوے مانڈے مت کھائیں۔ میں جب کسی دعوت میں جاتا ہوں، کھانے کے بعد حلوہ لے آتے ہیں، میں نہیں کھاتا نا، تو حیران ہو رہے ہوتے ہیں لوگ، کہتے ہیں یار مولوی ہو کے حلوہ نہیں کھا رہے۔ تو میں نے کہا یار آپ لوگوں نے مولویوں کو بدنام کر دیا، ہم نے اپنے جتنے اساتذہ دیکھے ہیں وہ کوئی بھی حلوہ ہم نے نہیں کھاتے ہوئے دیکھا، تھوڑا کھاتے ہوئے۔ میرے جو پیر و مرشد ہیں اب تو بیمار ہو گئے، ورنہ اتنے روزے رکھتے تھے گرمیوں میں، جو میرے شیخ تھے، سفر میں بھی روزے پہ روزہ، ہم نے ان کے ساتھ سفر بھی کیا، ہر وقت روزہ، پھر صدقات و خیرات اتنے، جہاں جا رہے ہیں پیسے دے دیں۔ تو ایسے پیر بھی مارکیٹ میں ہوتے ہیں الحمدللہ، تو کبھی ہمارے والے مولویوں کے پاس آئیں تو پتہ چلے گا انشاءاللہ۔ اور ہمارے سارے اکابر اسی طرح تھے، دبا کے روزے رکھتے تھے۔ میری دادی حضرت مولانا عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھی، اللہ مغفرت فرمائے، وہ کہتی تھی وہ اتنا تھوڑا کھاتے تھے نا، 2 نوالے، اور بولتے بھی بہت پست تھے۔ یہ بزرگ ہوا کرتے تھے ونس اپون اے ٹائم۔ اب بزرگ وہ ہے جو سب سے زیادہ پھوڑ رہا ہو بیٹھ کے۔ اب آپ کہیں آپ بھی تو 2 پراٹھے پھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اپنے خرچے پہ پھوڑا ہے نا۔ اور دوسری بات یہ کہ 2 پراٹھے کب پھوڑے ہم نے، کتنا بھوکا رہنے کے بعد پھوڑے ہیں، تو وہ تو 4 بھی کم ہے۔ پھر یہ نہیں کہ اب سارا دن پراٹھے ہی پھوڑتے رہیں بیٹھ کے۔ لوگ کیا کر رہے ہیں، دعوت میں اتنا کھایا، اس کے بعد پھر حلوہ کھایا، پھر کولڈ ڈرنک پی، او اتنے ماشاءاللہ ایک دن اطلاعی دھماکے کے ساتھ پھٹ کے اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ تو اسلام میں کم کھانا ہے، زیادہ کھانا نہیں، لیکن خدا کا واسطہ اب ایسا نہ ہو لوگوں کو دیکھنا شروع کر دیں، کسی داڑھی والے کو یہ زیادہ کھا رہا ہے، کسی کے نوالے گننے کی آپ کو اجازت نہیں ہے، ہو سکتا ہے اس کی بھوک اس سے بھی زیادہ ہو۔ بعض لوگوں کی صحت اتنی ٹائٹ ہوتی ہے کہ ان کے لیے 2 پراٹھے تو کھانچوں میں چلے جاتے ہیں، ان کے پتہ ہی نہیں چلتا گئے کدھر۔ تو اپنی صحت کے لحاظ سے ہو سکتا ہے وہ کم کھا رہا ہو، تو یہ کسی اور کو نہیں کہنا۔ تو لوگوں کو کم کھانے پہ لانا چاہیے، روزے رکھنے پہ لانا چاہیے۔ تو ہم نے تو اپنے مشائخ کو دیکھا ہے روزہ رکھتے ہیں کثرت سے، بہت روزے رکھتے ہیں، کم کھاتے ہیں۔ اور آج تو پھوڑنے پھاڑنے کا تو لوگ دعوت میں نا پہلے کھانا لاتے ہیں پھر میٹھا، میں کہتا ہوں یار میرے اندر تو دم پسند نہیں ہے کہ میں کیسے ہضم کروں گا اس کو۔ تو لوگ حیران ہوتے ہیں آپ مولوی ہو کے یار میٹھا نہیں کھا رہے۔ میں نے کہا آپ لوگوں نے کسی اور قسم کے مولانا ٹائپ کے لوگ دیکھے ہوئے ہیں، وہ پھر ربیع الاول سے عادت بھی پڑ جاتی ہے بعض دفعہ، میٹھا کھا کھا کے، کھلا کھلا کے، تو وہ سیٹ اپ صحیح نہیں ہے۔ میٹھا کم کریں، ڈاکٹر لوگ منع کرتے ہیں زیادہ میٹھا کھانے سے۔ میرے بھائی مفتی صاحب، ایتھیس اللہ جنت جہنم قبر فرشتے نظر نہیں آتے، ایتھیس کہتے ہیں کہ جب ہمیں اللہ فرشتے قبر نظر نہیں آتے تو ہم کیوں مانتے ہیں؟ اس کا کئی بار جواب دے چکا ہوں یار، پھر کبھی دوبارہ دے دیں گے۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آپ ہمارے رہبر سرمایہ ہیں، آپ ہمیں بہت عزیز ہیں، مجھے آپ کے بیانات سنتے ہیں میری زندگی بدل گئی ہے، میں شادی کرنا چاہتا ہوں، نکاح سے پڑھوانا ہے، کیا طریقہ کار ہے؟ ولید سے رابطہ کریں، یہاں جو ولید بیٹھے ہوئے تھے نا باہر، نمبر لکھا ہوا ہوگا، ان سے رابطہ کریں، آپ کا نکاح پڑھا دیں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب۔ مفتی صاحب شرک معاشرے میں بہت تیزی سے، اب تو ربیع الاول میں اتنا تو بنتا ہے یار، صلو علی الحبیب۔ مفتی صاحب شرک معاشرے میں بہت تیزی سے، پہلے اس کو زیادہ سے زیادہ بیانات کریں، آپ کے بیانات جب یوٹیوب پہ جاتے ہیں کافی لوگ، میرا خیال ہے شرک معاشرے میں پھیل نہیں رہا، پہلے شرک زیادہ تھا، لوگ ایجوکیٹڈ ہو رہے ہیں، اور اب یہ پیر پرستی سے آہستہ آہستہ قبر پرستی سے نکل رہے ہیں، اب ایتھیزم پھیل رہا ہے معاشرے میں۔ اب جو معاشرے میں چیز پھیل رہی ہے وہ کیا پھیل رہی ہے؟ ایتھیزم۔ شرک بھی ہے لیکن یہ نہیں کہ اس کی سپیڈ سے پھیل رہا ہو، بلکہ اب لوگ کنورٹ ہو رہے ہیں، لوگوں میں شعور، ایک تو سوشل میڈیا اتنا آزاد ہو گیا ہے کہ سب کچھ میڈیا پہ ہی مل جاتا ہے لوگوں کو، وہ خود تجزیہ کر لیتے ہیں ربیع الاول منانے کے دلائل زیادہ مضبوط ہے یا نہ منانے کے دلائل زیادہ مضبوط ہے، خود ہی لوگوں میں اب اتنا شعور آ گیا ہے۔ اب زیادہ پھیل رہا ہے ایتھیزم، خدا کا انکار، یونیورسٹیوں میں، کالجز میں، یہ چیز بہت خطرناک ہے۔ شرک پہ بھی بات ہونی چاہیے لیکن اس پہ بھی ہونی چاہیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام آخری نبی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سوال آ کے اس سے زیادہ نبی اور رسول آئے تو سب کے نام کے آگے حضرت لگانا، یہ ابے بھائی یہ کیا ہے یار، شخصیتوں کے نام لے کے نہیں پوچھا کرو۔ ہم سردے میں جا کر سر کو اللہ پاک کے قدموں میں رکھ کر بولتے ہیں سبحان ربی الاعلی، یعنی اعلیٰ صرف اللہ کی ذات ہے، تو وہ بریلوی حضرات اپنے بزرگوں کے ساتھ اعلیٰ کیوں لگا دیتے ہیں؟ وہ اعلیٰ اللہ والا اعلیٰ نہیں ہوتا بھائی، میں کہتا ہوں یہ بندہ بہت اعلیٰ ہے، تو مطلب دوسرے بندوں کی نسبت اعلیٰ ہے نا، اللہ کے مقابلے میں تو بریلویوں کی ہر بات تھوڑی غلط ہوتی ہے۔
وہ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کیوں کہتے ہیں وہ؟ تو وہ اعلیٰ اللہ سے کے مقابلے میں نہیں کہتے، وہ اعلیٰ کہتے ہیں دوسرے بھی حضرت تھے تو یہ والے ان سے اعلیٰ ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہیں کہ اہل حدیث ہم سے ملے، مجھے کہنے لگے آپ لوگ امام حنیفہ کو امام اعظم کیوں کہتے ہیں؟ امام اعظم تو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو میں نے کہا یار آپ کہتے ہو کہ ہم مجتہد ہیں، ہم قرآن و حدیث ہم سے سمجھو، آپ امام اعظم کا مطلب نہیں سمجھے، آپ قرآن و حدیث کا مطلب کہاں سے سمجھو گے بھائی؟ ٹھیک ہے نا، ہم آپ سے پوچھ رہے اتنی تو سینس انسان میں ہونی چاہیے۔ ہم امام اعظم کو امام اعظم، امام شافعی، امام احمد بن حنبل کے مقابلے میں کہتے ہیں، نبی کے مقابلے میں تھوڑی کہتے ہیں ہم ان کو امام اعظم۔ نبی کے مقابلے میں ہم ان کے امام اعظم کہیں ہم تو کافر ہو جائیں فوراً۔ اس کی مثال ہے جیسے قائد اعظم محمد علی جناح، اب اصل قائد تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، اب کوئی کیا آپ قائد اعظم کو محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کو قائد اعظم کیوں کہہ رہے ہو؟ قائد اعظم تو نبی تھے۔ بھائی ہم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کو جو قائد اعظم کہہ رہے ہیں دوسروں کے قائد کے مقابلے میں کہہ رہے ہیں۔ بہت سے اس زمانے میں قائدین گزرے ہیں لیکن ہماری نظر میں ان میں سب سے بہتر قائد کون سے تھے؟ قائد اعظم تھے۔ تو آپ کسی کی بات کا صحیح مطلب بھی لے سکتے ہو، غلط مطلب بھی۔ جب آپ کی دماغ میں نیگیٹو سوچ بھری ہوئی ہو تو ہر صحیح بات کو الٹا پھیر رہے ہوتے، اور جب پازیٹو سوچتا ہے تو پھر آپ کو صحیح باتیں صحیح لگ رہی ہوتی ہیں۔ تو بریلوی جو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ شرک کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اعلیٰ حضرت وہ اس زمانے کے جو حضرت تھے ان کے مقابلے میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں۔ یہ مطلب نہیں کہ دنیا میں سب سے اعلیٰ یہی ہیں، یہ مطلب اللہ سے اعلیٰ تو ہے ہی نہیں۔ یہ اصل میں انہوں نے سوال یہ پوچھا ہے کہ ہم سردے میں جا کے سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہے ہوتے ہیں، تو اعلیٰ تو ہم صرف اللہ کو کہتے ہیں، تو پھر اعلیٰ حضرت کو کیوں اعلیٰ کہہ دیں گے؟ تو وہ اعلیٰ ان کے مقابلے میں کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ اللہ والا اعلیٰ کوئی اور ہے، یہ والا اعلیٰ کوئی اور ہے۔ سمجھتے ہو؟ وضو خانے میں ہاں اس پہ اشکال ہو سکتا ہے کہ اعلیٰ ہیں یا نہیں ہیں، وہ سب سے اعلیٰ تھے یا نہیں تھے۔ جیسے کوئی قائد اعظم کو کہے، ترکی والے کہیں گے نہیں تمہارے قائد اعظم نہیں، ہمارے والے قائد اعظم ہیں، یہ اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس کا شرک سے بدعت سے کوئی تعلق نہیں۔ وضو خانے میں تکمیل کے لیے کتنی مزید رقم درکار ہے؟ میں 40-50 دن بعد آیا ہوں، آج بیان میں ابھی تک کام نامکمل دیکھ کر افسوس ہوا ہے اور میری حیرانگی ہے اگر بقایا کام 3 لاکھ کے اندر ہے تو یہ رقم انتظامیہ کو ادا ہو جائے گی؟ بھائی یہ سوال ہم نے بھی انتظامیہ سے کیا تھا کہ لوگ اعتراض کر رہے ہیں کام بہت لمبا ہو گیا ہے، تو اس کا جواب کیا ہے؟ تو انتظامیہ نے پچھلے جمعے اس کا جواب ریکارڈ کروایا ہے، پھر 2-4 دن پہلے عشاء کے بعد بھی اس کا جواب ریکارڈ کروایا کہ کام میں اتنی تاخیر کیوں ہوئی ہے۔ تو جن کو بھی یہ اشکال ہے، دیکھو نہ تو میں چندہ لے رہا ہوں اپنے ہاتھ میں، نہ میں کھڑے ہو کے خرچ کر رہا ہوں، یہ سارا کام انتظامیہ کر رہی ہے۔ تو بجائے ادھر ادھر باتیں کرنے کے، کوئی بھی اعتراض ویسے ادھر ادھر کر نہیں رہی ہے، مثال دے رہا ہوں میں، تو جا کے ڈائریکٹ انتظامیہ سے پوچھیں۔ معین اختر کا قول ہمیشہ یاد رکھیں، انور مقصود نے معین اختر سے پوچھا تھا کہ آپ کے ماموں کیا کرتے ہیں، اس نے کہا ماموں کی باتیں کس سے پوچھیں؟ ماموں سے۔ تو انتظامیہ آپ کو مطمئن کر دے گی کہ کام میں تاخیر کیوں ہوئی ہے۔ اکرم بھائی ہیں اور بھی جو بھی لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان سے جا کے آپ پوچھیں، وہ یہاں اثر میں ہوں گے انشاءاللہ، جمعے میں اکثر ابھی تو چلے گئے۔ اگر وہ آپ کو سیٹسفائی نہ کر پائیں اور آپ کو لگے واقعی کوئی گڑبڑ ہو رہی پھر مجھے بتائیں آپ، پھر میں پوچھوں گا بھائی آپ نے چندے کا اعلان مجھ سے کروایا تو پھر یہ گڑبڑ کیوں ہو رہی ہے؟ کوئی کرپشن سامنے آتی ہے یا کوئی معقول وجہ سامنے آتی ہے؟ کیونکہ میری جب ان سے بات ہوئی انہوں نے مجھے مطمئن کر دیا ہے کہ بھئی یہ وجوہات تھیں تاخیر کی، سمجھتے ہیں؟ تو آپ ان سے پوچھ لیں، مطمئن کر دیں گے انشاءاللہ۔ اور بات یہی ہے کہ کوئی 2-4 آدمی ایک اماؤنٹ بتا دیں کہ اتنا اماؤنٹ ہے تو وہ پورا دے کے نا جان چھوڑائی جائے۔ لامتناہی جو چندہ آ رہا ہوتا ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہوتا، بندہ اپنے ذمے لے لینا کہ یار ایک اماؤنٹ مجھے بتا دیں، ایسٹیمیٹ بتا دیں اتنے میں ہو جائے گا، یہ اتنے پیسے، اس کے بعد آپ چندہ نہیں مانگیں، یہ زیادہ بہتر طریقہ ہوتا ہے، ورنہ پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہاں سے بندہ کیا ہم نے یہاں تو نہیں ایسا ہوتا، لیکن مثال دے رہا ہوں مسجدوں میں یہ ہوتا ہے چھت ڈل رہی ہے، چندہ ہو رہا ہے، 6 مہینے سے چھت کے نام پہ اتنے روپے جمع ہو جاتے ہیں، ہر آدمی دے رہا ہوتا ہے، اسے کیا پتا کہ 1 کروڑ وہ دے چکا ہے، 10 لاکھ میں دے رہا ہوں تو 20 لاکھ وہاں سے بھی لے چکا ہے، تو اس میں کرپشن کا امکان بہت زیادہ ہوتا ہے، تو یہ خطرہ ہوتا ہے اس بات کا۔ غلام سرور والد کا نام عمر دین، میاں بیوی آپس میں نا اتفاقی میں، دعا ہے کہ ٹھیک ہو جائے میرے رشتے سے، دل کا دعا کریں، دل سے دعا ہے جی آپ کا رشتہ بھی ہو جائے اور جن میاں بیوی کی آپ نے بات کی اللہ ان میں صلح بھی پیدا کر دے۔ میری والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور میری سسٹر کے پر فالج کا اٹیک ہوا ہے، دل سے دعا ہے بھائی اللہ تعالیٰ آپ کی سسٹر کو بھی آپ کی والدہ کو بھی شفا عطا فرمائے۔ آج کل کافی پریشانی میں ہوں، گھر میں اکیلا کمانے والا ہوں، پوری گھر کی ذمہ داری مجھ پر ہے مگر کام پر نہیں جاتا، ہر وقت سستی رہتی ہے، گھر تباہ ہو رہا ہے۔ سستی ہے اس کا علاج ہے چترول لگوائیں اپنے کسی سے، اس کا وظیفوں میں علاج نہیں ہے، حقیقت ہے۔ اصل میں جب گھر کا کوئی بڑا نہ ہو نا، اس کا روب نہ ہو تو نوجوان نسل سست بھی ہوتی ہے، تباہ بھی ہوتی ہے۔ ان کا علاج نفسیاتی ڈاکٹروں کے یا وظیفوں کے پاس نہیں ہے، اس کا علاج یہ کہ باپ سے طبیعت سے نا اپنی دھلائی کروا لیں۔ مجھے سست آدمی پر اتنا غصہ آتا ہے آپ کو کیا بتاؤں، سست سے مجھے بہت غصہ آتا ہے کیونکہ وہ کمبخت کسی کام کا نہیں ہوتا۔ تو گھر میں کوئی سست ہے نا
تو اس کا حل صرف اور صرف ایک ہے کہ بڑا کیا کرے، اس کے چھوٹا بھائی سست ہے تو بڑا کیا کرے، چترول لگائے۔ یوٹیوب پہ ایسی ویڈیوز ڈالنے پر پابندی ہے جس میں چترول کی بات ہو، کیونکہ یوٹیوب ایکشن لیتا ہے، آپ لوگوں کو مار پیٹ کی ترغیب دے رہے ہیں، تو چترول کو ہم پیار سے کچھ اور نام رکھ لیں، چترول نہیں لگائیں، کیا سروس کروائیں، سروس کروائیں۔ یوٹیوب میں نا اس طرح کی ویڈیوز کو فوراً ایکشن لیتے ہیں، ہم نے کیا کہہ دیا تھا LGBT پہ لعنت بھیجیں، وہ پھر ہمیں ہٹوانا پڑا کہ وہ لعنت بھیجیں LGBT والوں پہ، وہ لوگ بھائی لعنت کیوں بھیجوا رہا ہے، صحیح ہے نا، تو پھر وہ ہٹانی پڑتی ہے۔ تو چترول کو ہم پیار سے آئندہ سے کہا کریں گے اس کی سروس کروائیں، ٹیوننگ زیادہ اچھا لفظ ہے، بلکہ دونوں ہو جائیں تو زیادہ اچھا، ٹیوننگ بھی ہو جائے اور تو جو گھر میں سست ہے نا، باپ کا کام ہے کہ اس بچے کی طبیعت سے سروس بھی کرے اور اس کی ٹیوننگ بھی ہو۔ چھوٹا بھائی یہ کام کر رہا ہے تو بڑے بھائی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی سروس اور ٹیوننگ کر کے بہترین بن جائے گا انشاءاللہ۔ بڑے بڑے پوستیوں کو ہم نے بہت عظیم انسان بنتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ نفسیاتی ڈاکٹروں کے بس کے بات نہیں ہے، اس کا میڈیکل سائنس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ واجب الٹیوننگ ہے، یہ لوگ سمجھ رہے ہیں نا، تو یہی حل ہے اس کا۔ اللہ کا شکر ہے ہمارے باپ نے بھی ہمیں مارا ہے، ہمارے بھائیوں نے بھی ہمیں مارا ہے، الحمدللہ ہم تو پٹے ہیں اللہ کے فضل سے۔ آج ہم جو ممبر پہ بیٹھے ہیں، اگر نہ پٹے ہوتے ہم یہاں ہم گٹکا کھا رہے ہوتے کہیں بیٹھے، سست پڑا ہوا ہوتا میں ابھی بھی، ہم بھی ایسے سست تھے، ہم کوئی ایسے چست تھوڑی تھے شروع سے ہی۔ اسکول جاتے ہوئے جو مجھے سستی ہوتی تھی، میں اگر اس کے واقعات آپ کو سناؤں آپ حیران ہو جائیں، دلچسپی تھی جو سب بچوں کو ہوتی ہے، کھیل رہے ہیں، فٹ بال کھیل رہے ہیں، ہاکی کھیل رہے ہیں اس میں، اور پھر اسکول جانے کا جب ٹائم آتا تھا نا، ایسے لگتا تھا جیسے میں ایسے بستر سے اٹھتا تھا جیسے قبر سے نا مردے کو اکھاڑا جا رہا ہے، اور وہ بھی پرانی قبر سے، مردہ چپک جاتا ہے نا قبر کے اندر۔ تو ابا ایک دفعہ لے کر آئے تو بولے یار روز کا ڈرامہ لگایا ہوا ہوتا ہے اس نے، جب ٹیوشن کی بات آتی ہے، میرا اپنی حالت یہ تھی، جب ٹیوشن کی بات آتی ہے ویسے کھیل رہا ہوگا، بھاگ رہا ہوگا، دوڑ رہا ہوگا، جہاں ٹیوشن کی بات ہے ایسے لگتا تھا کہ جیسے پتہ نہیں کوئی قہر آ رہا ہے، کیونکہ ٹیوشن میں بھی پٹنا ہوتا تھا نا جا کے۔ ہمیں میڈم پڑھاتی تھی، اللہ ان کی عمر میں اور برکت دے، الحمدللہ زندہ ہیں وہ ابھی تک، اللہ ان اور برکت دے، وہ میری ٹیچر تھی۔ ہوم ورک میں ہم سستی کرتے تھے تو جیسے ہی انہوں نے دیکھا نا یہ ہوم ورک نہیں کیا تو یہ پٹاخ کر کے تھپڑ آتا تھا، تو میں سوچتا تھا کہ وہاں بھی پٹنا ہے یہاں بھی پٹنا ہے، تو پلس مائنس کرتا تھا کہاں کم پٹائی ہوگی۔ ان کا تھپڑ زناٹے دار ہوتا تھا نا جو میڈم تھی ہماری، ایسا زور دا کے، وہ پہ بےزتی زیادہ تھی، سب کے سامنے پٹتے تھے، گھر میں تو بہن بھائیوں کے سامنے پٹ رہے ہیں، آج ہم پٹے کل وہ پٹے گا، عزت برابر ہو جائے گی دونوں کی۔ تو ابا ایک دن مجھے یاد ہے پائپ لے کر آ گئے کہ یار روز روز کی ڈانٹ سے بہتر ہے ایک دفعہ طبیعت سے لگا دو چترول، تو وہ نوبت نہیں آئی، میں اسی دن سے انسان کا بچہ بن گیا کہ یار ابا اب جو ہے نا زیادہ فارم میں آ گئے ہیں۔ تو آج تو گھروں میں یار ماں باپ نے بالکل ہی سختی چھوڑ دی ہے۔ ایک بات خوب سمجھ لیں، اصل میں تو جو کام محبت سے ہوتا ہے وہ مار دھاڑ سے نہیں ہوتا، اصل تو یہی ہے، بچے کو محبت دیں، اس کی ساری ضرورتیں پوری کریں، پیار سے سمجھائیں۔ زیادہ تر بچے وہ سیدھی انگلی سے ہی قابو میں آ جاتے ہیں، انگلی ٹیڑھی کر کے گھی نہیں نکالنا پڑتا، وہ تمیز سے چلے جاتے ہیں۔ کچھ بچے بہت ہوتے ہیں تو پھر بے تحاشا نہ ماریں، یہ جو میں کہہ رہا ہوں ٹیوننگ چترول تھوڑا بہت، کیونکہ ہم نے یہ ظلم بھی دیکھا ہے، بعض بچوں کو ماں باپ بہت زیادہ پیٹتے ہیں، اس کا میں قطعاً قائل نہیں ہوں۔ ہمارے ابا نے بھی ہمیں مارنا ہوا تو 6-7 تھپڑ لگا دیے، وہ بھی بہت ہی جب ایکسٹریم لیول پہ ہم پہنچتے تھے، ورنہ وہ محبت زیادہ دیتے تھے الحمدللہ۔ ہمارے والد صاحب نے ہمیں محبت زیادہ دی ہے، مارا کم ہے، تبھی اس مار کے سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوئے، اور والد صاحب نے جب بھی مارا نا اس کی تلافی کی ہے، بعد میں انہوں نے اتنی محبت دی، پھر تفریح پہ پیسے دے رہے ہیں، یہ لا رہے ہیں وہ لا رہے ہیں، تاکہ اس مار کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہے نا، ایک بغاوت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، وہ سائیڈ ایفیکٹ کیا ہو جائے، ختم رہ جائے۔ اس مار نے جو اینٹی بائیوٹک کا کام کیا ہے تو برے جراثیم مر جائیں اور اچھے والے نہ مریں۔ تو والد صاحب پھر بعد میں بڑی عزت دیتے تھے کہ نہیں بھائی یہ بیٹا میرا بڑا کام کا، یہ بڑا آدمی، تو بڑا اپریشیٹ کرتے تھے نا وہ، کہ نہیں آج کل ماں باپ کیا کر رہے ہوتے ہیں، بے غیرت کمینہ پیدا ہو گیا میرے گھر میں، پٹاخ ایک لگایا کھینچ کے، تو کسی کام کا نہیں ہے، مجھے اس سے کوئی امیدیں نہیں ہے، یہ ذلیل کرے گا مجھے۔ بچہ کہہ رہا ٹھیک ہے ابا جب ایسے ہی ہے، تو وہ اور منفی طرف چلا جاتا ہے، اس کو بالکل اپریشیٹ نہیں کر رہے ہوتے۔ تو بچوں کو اس کی کبھی کبھار ماریں، زیادہ نہ ماریں اس کو، کبھی کبھار مار کے سائیڈ ایفیکٹ بہت خطرناک ہوتے ہیں، لیکن روب رہے، وہ ایک دفعہ پٹ گئے تھے تو روب پیدا ہو گیا تھا، 1-2 دفعہ پٹے ہیں، طبیعت سے پٹے، وہ طبیعت بھی ہمارے لحاظ سے نا، یہ جنگلیوں کی طرح جو بچوں کو مار رہے ہوتے ہیں یہ والی نہیں، کیونکہ میں ایسے کیس جانتا ہوں، ماں باپ نے بہت مارا ہے بچوں کو، بڑے بھائی نے بہت مارا، قاری صاحب نے بہت مارا، بچے کی زندگی ہمیشہ کے لیے برباد ہو گئی، وہ جنگلی بن گیا۔ تو رسپیکٹ بھی دیں اس کو، اگر کبھی مارا ہے تو اس کو عزت دیں۔ میں ایک واقعہ سناتا ہوں، اس سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کیسے بچے کو موٹیویٹ کرنا ہے۔
ہمارے ایک امریکہ سے دوست ہے، بڑا دلچسپ واقعہ، آپ کو مزہ بھی آئے گا، آپ کی تھکن بھی ختم ہوگی۔ امریکہ سے ایک عالم ہے، ایک مسجد میں خطیب ہے، میرے بیانات بھی سنتے ہیں، یہ واقعہ بھی وہ سن رہے ہوں گے۔ تو وہ آئے کراچی نا، ملاقات ہوئی میری ان سے، مجھے کہنے لگے مفتی صاحب، سوئمنگ کی بات چل رہی تھی، مجھے کہنے لگے مفتی صاحب ہمارے جو یہاں کے ماحول میں اور امریکہ کے ماحول میں بڑا فرق ہے۔ امریکہ میں نا ماں باپ بھی اپنی اولاد کو عزت دیتے ہیں، یہاں عجیب اسٹائل ہے، یہاں تو عزت ہی نہیں دے رہے، تانے کوسنے ہی بھی چل رہا ہوتا سارا۔ پھر مجھے انہوں نے واقعہ سنایا کہ ایک سوئمنگ پول پہ میں گیا، وہاں بچوں کا سوئمنگ پول تھا، ایک گوری تھی اور ایک دیسی ماں، کراچی یا لاہور کی کوئی خاتون تھی، وہ بھی اپنے بچے کو لے کر آئیں سوئمنگ سکھانے کے لیے، اور ایک انگریز عورت تھی، وہ بھی اپنے بچے کو لے کر آئی سوئمنگ سکھانے کے لیے۔ کہہ رہے میں کھڑا ہوا دیکھ رہا ہوں منظر، اب پول میں چھلانگ لگانے کے لیے دیسی ماں بھی اپنے بچے کو کہہ رہی ہے کہ بھائی بیٹا تو چھلانگ لگا اس میں، اتر، وہ نہیں اتر رہا، ڈر رہا ہے۔ گوری بھی کھڑی ہوئی ہے، وہ بھی اپنے بچے سے کہہ رہی ہے کہ بیٹا چھلانگ مارو، وہ بھی ڈر رہا ہے۔ انہوں نے کہا گوری کیسے کہہ رہی ہے اپنے بچے کو نا، کیسے موٹیویٹ کر رہی ہے، دیکھو بیٹا تم، انگلش میں نا اس کو سمجھا رہی ہے، دیکھو تم چھلانگ لگا سکتے ہو، مجھے پورا یقین ہے، یہ تمہیں جو ڈر لگ رہا ہے، تم ڈرپوک ہو نہیں، تم بہادر ہو، تم جب چھلانگ لگاؤ گے تمہیں دیکھ کے دوسرے بچے بھی آئیں گے، تم ان کے ہیرو بن جاؤ گے، یہ اس طرح سے سمجھا رہی ہے، اور تم کر سکتے ہو، تمہارے اندر یہ ہمت ہے، مجھے پتا ہے، تم ویسے ہی اوپر اوپر سے ڈر رہے ہو، تم تو بڑے بہادر ہو۔ اور کہنے وہ دیسی ماں کیا کر رہی ہے، بے غیرت، $50 ضائع کرا دیے کمینے، اب وہ گالیاں تو میں مسجد میں دے نہیں سکتا نا جو وہ دے رہے، $50 کمینے، یہ تیرے باپ کی کمائی ہے، حرام کی کمائی ہے، روزانہ $50 لے کے میں آتی ہوں، اور تو کم بخت یہی ڈرامے تو نے لگائے ہوئے ہوتے ہیں، پٹا تھپڑ لگا رہے نا اس کو، پتہ نہیں تھپڑ لگایا نہیں لگایا، لیکن یہاں ہوتا تو طبیعت سے کوٹتی اس کو، وہ تو وہاں شاید تھپڑ پہ پابندی ہے شاید، تو اس کو تانے دے رہی ہے کمینہ، بے غیرت، اور یہ مجھے پتا تھا یہ آگے یہی ڈرامے کرے گا، پیسے ضائع کر دیے بچے کو، بار بار یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ میری نظر میں پیسوں کی ویلیو، یعنی مجھے غم اس بات کا نہیں ہو رہا ہے کہ تو سوئمنگ نہیں سیکھ رہا، غم اس بات کا ہو رہا ہے پتہ نہیں $50 تھے، $100 مجھے بھی یاد نہیں، پیسے ضائع کرا دیے میں، اور کمینہ، بے غیرت، مجھے پتا تھا تو نے یہاں کے یہی ڈرامے کرنے ہیں۔ اس میں بچہ کو کوئی حوصلہ پیدا ہوگا ہے بھائی، بچہ کہے گا ہم تو خاندانی کمینے بھی ہیں، ہم خاندانی کیا ہے، بے غیرت بھی ہے، ہم تو ماں باپ کے جو ہے نا، ہو سکتا ہے وہ اس امتحانوں سے متاثر ہو کر چھلانگ لگا دے، سوئمنگ سیکھ جائے، تو سوئمر تو اچھا بن جائے گا، تمیز کا انسان کا بچہ نہیں بنے گا، وہ اپنی اولاد کی بھی ایسی تربیت کرے گا۔ تو ہم بھی اپنے ابا اماں سے پٹے ہیں الحمدللہ، لیکن عزت بھی انہوں نے بہت دی ہے، تو عزت بھی دے، کبھی کوشش کرے، ہر آدمی میرے جیسا ہوتا بھی نہیں بچپن میں نا، ہر بچہ، اکثر بچے تو تمیز سے ان کو سمجھاؤ سمجھ جاتے ہیں، محبت سے، تو ہم نہیں سمجھ رہے تھے، ابا نے چترول لگانا شروع کر دیے اور ہم پر احسان کیا، بڑے بھائی سے بھی پٹے الحمدللہ، تو اس کا نتیجہ ہے کہ آج پٹ پٹا کے الحمدللہ یہاں بیٹھے ہوئے، اگر نہیں پٹتے ہم، اور وہ ابا ہمیں ایکچولی کر کے سمجھا رہے ہوتے، ہم تو ٹیوشن نہیں جاتے، ہم تو پھر پتہ نہیں کیا بن رہے ہوتے، نہ اسکول کی تعلیم ہوتی نہ مدرسے کی ہوتی، ہم وہیں بیٹھے ہوئے ہوتے، کہیں سٹا مٹا لگا رہے ہوتے، کیونکہ جب کچھ بھی کسی کام کا بھی، یا تو میں روحانی سینٹر کھول کے بیٹھا ہوا ہوتا، جن ٹرائل بھوت بھگا رہا ہوتا، اور آج کروڑپتی ہوتا، پھر میں صرف شادیاں نہیں کرا رہا ہوتا، لوگوں کو شادیوں کے پیسے بھی دے رہا ہوتا میں، کیونکہ روحانی علاج والوں کے پاس جو پیسہ ہوتا ہے نا، نوٹ گننے کی فرصت نہیں ہوتی، کیونکہ کسی کام کے تو ہوتے نہیں ہے، تو پھر روحانی علاج شروع کر دیں، یا تو میرا بھی کوئی روحانی سینٹر ہوتا، 23 گھنٹوں کا بزنس کر رہا ہوتا، حصار کھینچ رہا ہوتا جن چڑیل بھوت بھگانے کے بعد، یا پھر ہم کئی چرسیوں میں بیٹھ کے لائف کو کیا کر رہے ہوتے، انجوائے کر رہے ہوتے، ابھی کچھ بھی نہیں کرو تو چرس تو پیو نا یار، تو یہ ہے، تو یہ ہوتا ہے میرے بھائی، وقت بہت زیادہ ہو گیا، پھر انشاءاللہ، تو یہ پوستی پن کا میں نے آپ کو علاج بتایا، اپنے آپ کو 1-2 دفعہ کسی سے پٹوا۔ تو جو یونیورسٹی کے لوگ ہیں نا، جو پڑھائی میں ہیں، یہ کل قوم کے کچھ بنیں گے، یہ کیا بنیں گے یہ تو انہیں کو پتہ ہے کیا بنیں گے۔ تو اقرا یونیورسٹی میں پڑھنے کے باوجود تبلیغ میں وقت لگا لینا، بیانات سن لینا، دین پہ چل لینا، یہ بڑے دل گردے کی بات ہے، کیونکہ یونیورسٹیوں کا جو ماحول ہے وہ بہت ہی خرابی کی طرف جا رہا ہے، اور اس میں انسان کو بڑی بڑی امنگیں کہ میں یہ کروں گا، میں یوں کروں گا، وہ کرے نہ کرے لیکن برباد ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے میں کوئی یونیورسٹی کا کوئی شکار نظر آ جائے نا مجھے، تو اس کو میں زیادہ فوکس کرتا ہوں، اور ابھی ہمارا ارادہ ہے، شکار کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی ہم اس کو پکڑیں گے ماریں گے، لیکن اس میں محنت کرنی ہے۔ اچھا، یونیورسٹی والے ہم سے ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ مولانا بنا کے لوگوں کو کیا کر لیں گے، تو خوب سمجھ لیں کہ جو لوگ بھی مذہب کو فالو کرتے ہیں ان کی 2 قسمیں ہیں، ایک تو یہ، ایک وہ قسم ہے، بیان تھوڑا چینج ہو رہا ہے لیکن ضرورت ہے نا وقت کی، ایک تو وہ قسم ہے جو آپ کو باغی بناتی ہے، لیبل دین کا ہوتا ہے۔ کچھ مذہبی اسکالرز ایسے ہیں کہ جب آپ ان کی باتیں سنیں گے نا، بات تو لیبل قرآن حدیث اور سب ظاہر ہے، سب نے تو لیبل تو وہی لگانا ہے نا،
لیکن جب آپ ان کو کنٹینیو سنیں گے تو اس سے جو تربیت ہو رہی ہے نا، وہ تربیت اس ٹائپ کی ہو رہی ہے کہ بچے ماں باپ کے خلاف باغی بنتے چلے جا رہے ہیں، عوام ریاست کے اسٹیٹ کے خلاف، طالب علم اپنے ٹیچرز کے خلاف، اور لوگ مولویوں اور علماء کے خلاف، مذہبی رہنماؤں کے خلاف. یہ میسج کنوے ہو رہا ہوتا ہے، اس طرح سے وہ بات سمجھا رہے ہوتے ہیں. تو خوب سمجھ لیں، جو بھی اس طرح کی بات کر رہا ہے نا، جو آپ کو باغی بنا رہا ہے، سسٹم کے خلاف، نظام کے خلاف باغی بنا رہا ہے، اور دلیل یہ دے رہا ہے کہ ہمارے نبی بھی سسٹم کے خلاف اٹھے تھے. بات تو صحیح ہے کہ ہاں، نبی کس کے خلاف اٹھے ہیں؟ سسٹم کے خلاف اٹھے ہیں نا. تو یہ لیبل لگا کے وہ آپ کو ریاست کے اگینسٹ لے کے جا رہا ہے، والدین کے خلاف لے کے جا رہا ہے، بڑوں کے خلاف، ٹیچر کے خلاف. تو سمجھ لو کہ لیبل بہت اچھا ہے، مگر نتیجہ اس کا بہت ہی ڈینجرس اور خطرناک نکلنے والا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ریاست کے خلاف نہیں اٹھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت دی ہے، 13 سال صبر 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 صبر، اور دعوت 2 اور 2 4 کی طرح واضح تھی. اس میں کہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کوئی ایسی ٹریننگ نہیں کی کہ بچوں کو ماں باپ کے خلاف بنایا جائے یا اہل مکہ کو اہل مکہ کے خلاف لڑوایا جائے. آپ 13 سال کا مکی دور دیکھ لیں، صبر 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 صبر. مکہ والوں نے ہی ظلم زیادتی کی ہے. فریڈم آف اسپیچ پہ جو پابندی لگی تھی نا، بولنے کی آزادی، وہ مکہ والوں کی طرف سے سلب کی گئی تھی. آپ کو یونیورسٹی میں بلا کر بولنے دیا جا رہا ہے، اور آپ اسی یونیورسٹی میں ان کے خلاف باغی بنا رہے ہو. تو یہ تو کہاں کی بات کہاں لگا رہے ہو آپ. یعنی ایسے لوگ بھی ہیں جو یونیورسٹیوں میں جا کے بیان کرتے ہیں اور اس یونیورسٹی کے خلاف ماحول بنا رہے ہوتے ہیں، اور دلیل دیتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بغاوت، یعنی یہ ماحول بنایا. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو بولنے پر پابندی لگائی گئی ہے. نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی ہے، قوم نے دھمکیاں دی ہیں آپ کو. لوط علیہ السلام نے جب تبلیغ کی ہے تو قوم نے دھمکیاں دی ہیں، لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ، ہم تجھے پتھر مار کے ہلاک کر دیں گے. سمجھتے ہو بات کو کہ نہیں سمجھتے؟ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ سے نکلنے پر مجبور کیا گیا تو بھی آپ نے بغاوت، علم جہاد بھی بلند نہیں کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے اور مدینہ میں چاروں طرف یہودیوں سے آپ نے معاہدے کیے تاکہ جنگ بندی ہو، ہم اپنی بات، اپنا پیغام صحیح طرح سے لوگوں تک پہنچا سکیں. تو سیرت کا یہ بھی تو پہلو ہے نا. اس کے بعد مشرکین مکہ کی طرف سے ایگریمنٹ کی خلاف ورزی ہوئی ہے، صلح حدیبیہ کی. پھر آپ کا یہ حق تھا کہ آپ چڑھائی کریں کس پر؟ مکہ پر. تو 10,000 کا لشکر تھا، اتنی بڑی تعداد تھی، وہ لے کر آپ نے پھر مکہ پہ حملہ کیا ہے. اور وہ تو آج ایک ایسا عجیب سا ذہن بنایا جا رہا ہے کہ بچے ماں باپ کے خلاف ہوتے جا رہے ہیں. دیکھو ایک مثال دیتا ہوں. کوئی صاحب تقریر کے دوران یہ کہنے لگے، ان کے ذات پہ مجھے کوئی اعتراض نہیں، ایسا نہ ہو میرا کلپ ان کے کلپ کے ساتھ چلا کے پھر لڑوانا شروع کر دیں. لوگ مذہبی لوگوں کو لڑواتے بھی ہیں کہ دیکھو یہ کیا کہہ رہے ہیں، مفتی صاحب کیا کہہ رہے ہیں. اب نیچے کسی نے ان کو گالیاں دی ہوں گی، کسی نے مجھے برا بلا کہا ہوگا. تو یہ کام نہ کریں. میرا مقصد ہے کہ چونکہ ایک بات پھیل رہی ہے تو میں صرف مثال کے ذریعے اس کو سمجھا دوں آپ تک. کسی کی پر تنقید کرنا، کسی کی جو پازیٹیو کام کر رہا ہے وہ کرتا رہے بھی ٹھیک ہے، لیکن غلطی ہر ایک سے ہو جاتی ہے. تو اس کو بس اتنا ہی رکھا جائے کہ کوئی غلط میسج نہ جائے. تو مقصد کسی کی دل آزاری یا کسی کی ویلیو کم کرنا نہیں ہے. تو ایک پیغام آج کل یہ بھی چلایا جا رہا ہے کہ جی ماؤں کے قدموں کے نیچے جو جنت ہے نا، تو ہر ماں کی قدم کے نیچے جنت نہیں ہے. ابو جہل جو تھا یا ابو لہب تھا، اس کی بیوی کے قدموں کے نیچے جنت تھوڑی ہوگی، کیونکہ ابو لہب کی جو بیوی تھی وہ تو جہنمی ہے، قرآن نے کہا ہے. اور اس کے تو گلے میں رسی ہوگی جہنم میں، اور اسی رسی کے ساتھ وہ آگ میں ڈالی جائے گی. تو اس کے قدموں کے نیچے کہاں سے جنت؟ مطلب ماں باپ کا بھی صحیح ہونا ضروری ہے، تب ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے. کہنے والے شاید یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ماں باپ کو اپنی بھی اصلاح کرنی چاہیے، صرف یہی نہ دیکھیں کہ ہمارے پاؤں کے نیچے جنت ہے. لیکن جو سامنے عوام بیٹھی ہوئی ہے بھائی، وہ ماں باپ کا احترام ان کے دلوں سے نکلے گا. وہ اپنے ابا اماں کے بارے میں نا تجزیہ کریں گے، یہ اماں ٹھیک ہے یا ابا ٹھیک ہے یا نہیں ہے. جبکہ اسلام کیا کہتا ہے کہ ابا اماں جیسے بھی ہوں، آپ نے ان کے قدموں کے نیچے جنت تلاش کرنی ہے، ان کی اطاعت کرنی ہے. اب رہا مسئلہ ابو لہب کی بیوی کا، تو ابو لہب کی بیوی کے بارے میں علماء نہیں کہتے کہ اس کے قدموں میں اس کے لیے جنت ہے. ہم کہتے ہیں اس کے قدموں میں جنت ہے اس کی اولاد کے لیے. نہیں یاری بات میرا خیال ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ میں کوئی ایک روایت بھی نہیں ملتی کہ اپنی ان مشرکین کو، ان میں جو ایمان لے کر آ رہے ہیں، ان کے مشرک ماں باپ کے خلاف بھی ورغلایا ہو کبھی آپ نے. بلکہ سورہ لقمان میں تعلیم کیا ملتی ہے، سورہ عنکبوت، یہ مکی صورتیں ہیں، مکہ میں نازل ہوئی ہے، جب چاروں طرف مشرکین
पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शदीद नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। उस वक्त ये आयत नाजिल हुई, व इन जाहदाका अला अन तुशरिक बी, कि अगर ये तुम्हें मजबूर करे शिर्क करने पर, सिर्फ काफिर नहीं है बल्कि काफिर बनाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। अल्फाज देखो कुरान के, ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि, हमने इंसान को वसीयत की है कि अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करे। वसीयत का लफ्ज कुरान ने इस्तेमाल किया, हालांकि वसीयत उस हुक्म को कहा जाता है जो इंसान मरते हुए ऑर्डर देके जा रहा होता है। तो अल्लाह पर तो मौत नहीं आती, लेकिन वसीयत का लफ्ज अल्लाह ने क्यों इस्तेमाल किया? ये बताने के लिए कि इतना अहम ऑर्डर है। जैसे मरता हुआ जब कोई ऑर्डर देकर जाता है तो छोटे मोटे ऑर्डर नहीं देता, बे इंतहा ताकीद के साथ तुम्हें कह रहा हूं कि अपने अब्बा और अपनी अम्मा के साथ बे इंतहा अच्छा सलूक करना है। औलाद को ये इजाजत नहीं है वो देखे अब्बा अच्छे हैं कि गंदे हैं, अब्बा ठीक चल रहे हैं कि गलत चल रहे हैं। ओ भाई, आप पर तो एहसान कर दिया ना उन्होंने बचपन में। अब आप ऐसी गाइड अगर लोगों को करें कि लोग अब्बा अम्मा के खिलाफ बागी होना शुरू हो जाएं। हाँ, ये जरूर है कि नाफरमानी में माँ बाप को फॉलो नहीं करना। तो कुरान के अल्फाज है, हमने इंसान को वसीयत की है कि अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करे। व इन जाहदाका, अल्लाह अच्छा सलूक, यानी इसका यही मफहूम उलमा बयान करते हैं, उनके कदमों में जन्नत तलाश करे। ये ताबीर है। गोया हम कुरान की आयत का मफहूम अपने अल्फाज में यूं बयान कर सकते हैं कि हमने औलाद को वसीयत कर दी है कि वालिदैन के कदमों में जन्नत तलाश करे। हो गया ना ये? ऐ अल्लाह, अगर कोई काफिर वालिदैन हो तो भी जन्नत तलाश करें। अल्लाह ने क्या कहा? काफिर तो दूर की बात, काफिर से ऊपर का दर्जा ये है कि वो चाहता है कि तुम भी काफिर बन जाओ, बल्कि इससे ऊपर का दर्जा ये है कि सिर्फ चाहता नहीं है, गन पॉइंट पे जबरदस्ती तुम्हें काफिर बनाने की कोशिश। जाहदा का जोहद से निकला है, मशक्कत उठा के, तकलीफ उठा के तुम्हें काफिर बनाने की, जबरदस्ती बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। तो भी अल्लाह ने फरमाया फला तुतिअहुमा, तो कुफ्र और शिर्क में उनकी इताअत नहीं करनी। तो अल्लाह ठीक है, जब इताअत नहीं करनी तो उनके कदमों में, तो वो तो खुद जन्नत में नहीं जाएंगे तो उनके कदमों में जन्नत कहां से हो गई? अल्लाह ने फरमाया वसाहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा, दुनिया में उनके कदमों में जन्नत ही तलाश करनी है, उनकी खिदमत करके। मानना नहीं है उनकी बात कुफ्र शिर्क के मामले में, लेकिन तुम्हारे लिए उनके कदमों में हमने जन्नत रख दी है। तो उन स्कॉलर से बड़ी मिस्टेक हो रही, मैं क्लिप सुन रहा था, मैंने कहा बहुत बड़ी मिस्टेक की बात मोहतरम कर रहे हैं कि वो मिसाल दे रहे हैं कि काफिर के कदमों में जन्नत कहां से आ गई। भाई उलमा ये थोड़ी कहते हैं कि इसके लिए जन्नत है, इसकी औलाद के लिए जन्नत है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? आजकल ये मसला भी है टीचर के एहतराम में खड़े होना, ये भी आजकल एक बड़ा मसला यूनिवर्सिटियों में। देखो हम हर चीज में ना यूरोप को फॉलो कर रहे हैं, गैरों को। गैरों के यहाँ अदब की डेफिनेशन अलग है। मैं बार बार चीख चीख के थक गया कि गोरों के पास जो चीज है वो लो उनसे, साइंस टेक्नोलॉजी है खुदा के लिए लो उनसे, वो तो ले नहीं रहे। तमीज तहजीब हमारे पास है, उनके पास नहीं है। उनके यहाँ नहीं होता बड़े क्या है छोटे क्या है, अब्बा क्या है, अम्मा अम्मा नहीं होता। मैं तो अभी देख कर आया हूं ना, और देखने की क्या जरूरत है? आप इतने लोग रहते हैं, उनसे पूछ लो। अब कुछ स्कॉलर्स वहां से पढ़ के आते हैं या उन्हीं यूनिवर्सिटी से पढ़े होते हैं, वो साइंस टेक्नोलॉजी के नाम पे हमारा जो एक तहजीब वाला कल्चर है उसको भी क्या कर रहे हैं? खत्म। हमारे यहाँ टीचरों का वैसे ही एहतराम नहीं है। एक थोड़ा सा रह गया था कि आ रहा है तो खड़े हो जाओ इस्तेकबाल में, वो भी खत्म कर दिया इसको गुलामी से ताबीर करके। तो तमीज जो थोड़ी बहुत मार्केट में रह गई है वो भी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। असलाफ से तो बहुत अदब तमीज मिलता है हमें टीचरों के बारे में, वो तो रूहानी बाप है। ये अदब कुरान से, ये किसी गैर की इबादत नहीं है। किसी के एहतराम में आप खड़े हो जाते हैं या किसी को रिस्पेक्ट देना शुरू कर देते हैं, ये इबादत थोड़ी कहलाएगी। ताजीम अलग चीज है, इबादत अलग चीज है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो खड़े होने से मना किया ना, वो रहने से मना किया है किसी अजमियों की तरह, और इस बात से मना किया कि कोई शख्स ये चाहे कि लोग मेरे इस्तेकबाल में खड़े हों, और ऐसे शख्स के इस्तेकबाल में खड़े भी नहीं होना चाहिए जिसकी ये चाहत है, वो इज्जत की भीख मांग रहा है आपसे। लेकिन अगर कोई टीचर ये चाहता है कि लोग मेरे शागिर्द मेरे इस्तेकबाल में खड़े हों, लेकिन उस चाहत से उसकी मुराद ये नहीं है कि मेरी अपनी तकब्बुर उसमें, बल्कि तलबा की ट्रेनिंग के लिए वो चाहता है ताकि इनमें तमीज आए, तो ये बिल्कुल जायज है। तो यूनिवर्सिटियों में उस्ताजों का एहतराम निकल रहा है, घरों में अब्बा अम्मा का एहतराम निकल रहा है, छोटा भाई बड़े भाई को नहीं मान रहा,
جو جہاں توحید ہونی چاہیے، توحید کی ڈیفینیشن کسی کا ادب کرنا، کسی کو رسپیکٹ دینا، یہ توحید کے خلاف نہیں ہے. تو مسائل پراپر علماء سے سیکھا کریں. سمجھتے ہیں بات کو؟ مسائل کس سے سیکھا کریں؟ جو باقاعدہ پراپر، جب تک علم نہیں ہے نا. میں آپ کو صحیح بات بتاؤں، جب میں مدرسے گیا نا، ہمارے خاندان میں اللہ کا شکر ہے بڑوں کا ادب تھا، اب بھی ہے، لیکن جب میں مدرسے گیا ہم نے ٹیچروں کا ادب کرنا سیکھا تو پھر ہمیں اندازہ ہوا یار ابا کا ادب تو اس سے بھی زیادہ ہے اسلام میں، تو ہم تو وہ تو کر ہی نہیں رہے. اب اگر ہم مدرسے میں جاتے اور ہمارے اساتذہ ہمیں یہ محنت کرتے کہ صرف اللہ ہے سب کچھ، عبادت صرف اللہ کی ہوگی، مانے صرف اللہ کی جائے گی، ہم کسی کے غلام نہیں ہیں، ماں باپ کے بھی غلام نہیں ہیں، ریاست کے بھی غلام نہیں ہیں، لیبل لگا ہوتا توحید کا، سبحان اللہ الحمدللہ کی صدائیں گونجتی، یار یہ ہے توحید. لیکن اصل میں اس کا رزلٹ کیا نکل رہا ہوتا؟ ابے بھائی کون ماں باپ کی عبادت کرتا ہے؟ بھائی کون ٹیچروں کی عبادت کرتا ہے؟ آہستہ آہستہ ہم کس طرف چلے جاتے ہیں؟ بدتمیزی کی طرف. ہم نے جب مدرسے گئے ماحول دیکھا، ماحول ہم نے یہ دیکھا کہ یار ٹیچروں کے نا، جب کوئی ٹیچر چپل اتار کے اندر جاتے ہیں تو شاگرد کیا کر دیتے؟ ان کی چپل کو سیدھا کر کے رکھ دیتے. اب یہ اسکولوں میں ہم نے نہیں دے، میں تو اسکول بھی پڑھا ہوں، کالج بھی پڑھا ہوں، یہ اسکولوں میں کالجز میں ہم نے ماحول نہیں دے، بلکہ بعض چیزیں تو ایسی دیکھی کہ اب بیان کرتے ہوئے بھی شرم آتی. بدتمیزی باقاعدہ ٹیچروں کے ساتھ. ہم حیران ہوئے یار یہاں ٹیچر کا اتنا ادب ہو رہا ہے کہ چپل سیدھی کر کے رکھی جا رہی. اس وقت ہمیں یہ وسوسہ آیا کہ یار یہ تو ہمیں غلام بنایا جا رہا ہے، یہ تو ہمیں یعنی گویا اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کروائی جا رہی ہے، اتنی تمیز سے بیٹھو، اونچی آواز سے بات نہ کرو. تو ہم نے دیکھا کہ ہمارے ٹیچر اپنے ٹیچروں کے ساتھ بھی یہی کچھ کر رہے ہیں، اور پھر ان کی وہ اپنے استاذوں کے ساتھ. اور یہ سلسلہ ہمیں اسلاف سے ملتا ہے. صحابہ تابعین وہ تو اتنا ادب کیا کرتے تھے، اتنا ادب کہ آپ اور میں تو وہ تو افورڈ ہی نہیں کر سکتے، وہ تو اتنا زیادہ ٹیچروں کا ادب. تو ہمیں ہمارے استاذوں نے بتایا دیکھو ادب تمیز الگ چیز ہے، عبادت کیا ہے الگ چیز. باقی شخصیت پرستی اس وقت ہے جب آپ غلط چیز میں بھی اپنے ٹیچر کو فالو کرنا شروع کر دیں، یہ ہے ناجائز. ادب کریں آپ، جیسے ماں باپ کو غلط بات میں فالو نہیں کرنا، ایسے ٹیچر کو بھی غلط چیز میں فالو نہیں کرنا. ہمیں یاد ہے ایک دفعہ ہم نے اپنے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ سے عرض کیا کہ حضرت وہ آپ کہتے ہیں کہ شریعت میں یہ حکم ہے ایسے کرو، فلاں بزرگ جو ہمارے استاذ ہیں ہمیں پڑھاتے ہیں جن کا ہم بڑا احترام کرتے ہیں وہ تو ایسے نہیں کہتے، وہ تو یوں کرتے ہیں، تو ہمیں بھی یوں کرنا چاہیے. انہوں نے کہا بھائی بڑوں کا ادب احترام کیا جائے گا، اچھی چیزوں میں ان کو فالو کیا جائے گا، اگر ان میں کوئی غلطی ہے تو اس غلطی میں ان کو قطعاً فالو مت کرو. اور یہ صرف زبانی دعویٰ نہیں تھا، ہم نے ان کی زندگی میں دیکھا بھی. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی اپنے ٹیچروں کا، اپنے استاذوں کا ایسا احترام کرتے تھے کہ اگر ننگے سر بیٹھے ہوتے تھے نا اور کسی کی کال آئی، فون آیا استاذ کی کال آئی، تو حضرت باقاعدہ ٹوپی پہنتے تھے اور ایسے ٹیک لگا کے بیٹھنے کے بعد ایسے بیٹھ جاتے تھے، پھر فون پہ بات کرتے تھے اور بڑے ادب سے حضرت جی فرمائیے کیا حکم ہے، جی اچھا، بڑی تمیز سے. یہ تمیز مارکیٹ میں کیا ہو رہی ہے؟ لیکن اختلاف کرتے تھے اپنے بڑوں سے، اختلاف بھرپور کیا. اگر لگا کہ ان کی دلیل ٹھیک نہیں ہے، اور اختلاف کا حق بھی اس کو ہے جس کے پاس پراپر علم ہو، ایسا نہ ہو خام خام اختلاف کرنا شروع کر دیں، آپ میں فہم ہے نہیں، صلاحیت ہے نہیں، اور آپ بڑوں سے اختلاف کرنا شروع کر دو یہ سوچ کے کہ میرے پاس علم ہی نہیں ہوتا بعض دفعہ آپ کے پاس. لیکن اگر نالج ہے، آپ کے پاس علم ہے، دلیل سمجھ میں آ گئی آپ کے، تو پھر حضرت ادب کے دائرے میں بڑوں سے اختلاف کرتے تھے. اور کتنے مسائل میں اختلاف کیا ہے، فتویٰ دیا اس پر، لیکن اختلاف بھی کتنا تمیز سے. اب میں آپ کو اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں. یہ تمیز مارکیٹ میں شارٹ ہو رہی ہے. پھر کچھ اوپر سے ایسے مذہبی اسکالرز آ رہے ہیں جو بیچاروں کی نیت اچھی ہے، کام اچھا کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ اس طرح سے کر رہے ہیں کہ تھوڑی بہت تہذیب رہ گئی ہے نا، اس کا بھی بیڑا غرق ہو رہا ہے. تو وہ ہمارے حضرت کیا کیا کرتے تھے؟ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ میرا جب کسی بڑے سے، اپنے استاد سے اختلاف ہوتا ہے نا کسی مسئلے میں، اور وہ مسئلہ اس نے کسی کتاب میں، جیسے ایک بہشتی زیور کی مثال لے لیتا ہوں. مولانا شرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے حضرت کے استاذوں میں سے ہیں، یا استاذوں کے استاذ میں سے ہیں. تو حضرت فرماتے ہیں میں جب اختلاف کرتا ہوں نا بہشتی زیور کے کسی مسئلے پر کہ مجھے اس سے اتفاق نہیں ہے، تو میں مولانا شرف علی تھانوی کا نہیں کہتا کہ مولانا تھانوی نے یہ غلط لکھا ہے. وہ کہتے ہیں بہشتی زیور میں جو مسئلہ لکھا ہوا ہے اس پر مجھے کیا ہے اشکال. نسبت کس کی طرف؟ کتاب کی طرف، مصنف کی طرف نہیں کرتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اور جب ان کی رائے سے اتفاق کرنا ہوتا ہے تو کہتا ہوں حضرت مولانا شریف تھانوی نے بھی یہی لکھا ہے. اس کی تائید کے لیے میں کہہ دیتا ہوں تمیز جو ہے نا. اور یہ قرآن سے بھی ہمیں تمیز. کچھ کہیں گے کہ یہ پتہ نہیں لوگوں نے کہاں سے چیزیں نکال لی ہیں. ابے کیا ہو گیا؟ ہو سکتا ہے کوئی لبرل آدمی کیا یار یہ کیا ادب تمیز ہے، چھوڑو بات چلاؤ آگے، کیا تمیز. تو بھائی انسان جب ہونا تو تمیز والا انسان ہی اچھا ہوتا ہے.
آپ کو یورپ کی صرف ٹریفک کی تمیز نظر آتی ہے، اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں جن میں تمیز کی ہمیں ضرورت ہے. جب تمیز ہوگی تو ہر چیز میں تمیز آئے گی. ان کو تو ٹریفک کی تمیز لوگوں نے سکھا، ویسے ان میں بات چیت کی بھی تمیز ہے، لیکن خاندان نظام تباہ ہو گیا تو بڑے چھوٹے کا فرق ختم ہو گیا. میں آپ کو اس تمیز کی مثال دیتا ہوں قرآن مجید سے. قرآن میں سورہ جن اٹھا کے دیکھیں آپ، کئی بار پہلے بھی یہ مضمون بیان کر چکا ہوں، اس کی مناسبت سے بھی دوبارہ بیان کرتا ہوں. قرآن مضمون بیان کرتا ہے کہ جنات کی جماعت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فجر کی نماز میں قرآن کی تلاوت سنی تو ان کو یقین ہو گیا کہ کوئی پیغمبر دنیا میں آئے ہیں. اور ہمارا جو آسمانوں پہ جانا بند ہوا وہ اسی وجہ سے بند ہوا کہ اللہ نے ایک پیغمبر کو بھیجا ہے تاکہ وحی میں اور ہمارا کوئی تصرف نہ ہو. تو وہ جنات نے جب آ کے اپنی قوم کو تبلیغ کی نا تو کہنے لگے کہ ہم جب آسمانوں پہ جاتے تھے تو اب ہمارے جانے پر پابندی لگا دی گئی تھی تو ہمیں سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا. انا لا ندری اشر ارید بمن فی الارض ام اراد بہم ربہم رشدا. ہمیں نہیں پتا کہ زمین والوں کے ساتھ شر کا ارادہ کیا گیا ہے یا زمین والوں کے رب نے خیر کا ارادہ کر لیا ہے. دیکھو بات تو یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں نہیں پتا کہ زمین والوں کے ساتھ شر کا ارادہ کیا گیا ہے یا خیر کا ارادہ کیا گیا ہے. کرنے والے کا تذکرہ ہی نہ کرتے کہ ارادہ کر کون رہا ہے. بھائی یوں کہتے نا کیا ہو گیا کہاں سے آئے آپ؟ غلط بات تو نہیں کر رہا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ شیرشاہ سے آئے نا بھائی. الفاظ یا تو یوں ہوتے کہ ہمیں نہیں پتا کہ زمین والوں کے ساتھ شر کا ارادہ کیا گیا ہے، پیسو وائس فعل مجہول، سبجیکٹ کا تذکرہ نہیں ہوتا. زمین والوں کے ساتھ شر کا ارادہ کیا گیا ہے یا خیر کا ارادہ کیا گیا ہے. ہمارا آسمانوں پہ داخلہ بند ہو گیا، بس ہمیں یہ پتا ہے اب ہونے کیا والا ہے، اچھا ہونے والا ہے برا ہونے والا ہے. وہ سانو کیا کہتے ہیں پنجابی میں، سانو نہیں پتا کہ کی ہو رہا ہے، یہ ہونے والا کی ہے. سبجیکٹ کا تذکرہ ہی نہ کرتے، اور اگر کرتے اللہ کا تذکرہ انہوں نے کیا یا تو پھر یوں کہتے کہ ہمیں نہیں پتا کہ رب نے جو اس کائنات کو بنانے والا ہے، زمین کا رب ہے، اس نے شر کا ارادہ کر لیا ہے یا خیر کا. یا تو دونوں کا شر کی نسبت بھی اللہ کی طرف کرتے کہ اللہ نے شر کا ارادہ کیا یا اللہ نے خیر کا ارادہ. جنات میں بھی اتنی تمیز تھی، انہوں نے کہا جب شر کی بات آئے نا تو سبجیکٹ کا تذکرہ نہیں کرو، اللہ کی طرف شر کی نسبت کرتے ہوئے اچھا نہیں لگ رہا. ایک بے ادبی معلوم ہو رہی ہے. خیر کی جہاں بات آئے گی اللہ کے کھاتے میں ڈالو اس کو، حالانکہ ارادہ شر کا بھی اللہ ہی کرتا ہے، خیر کا بھی اللہ ہی کرتا ہے نا. وَإِنَّا لَا نَدْرِي، کیا یار پنجابی میں مزہ آئے گا نا. سانو معلوم نہیں ہے، کیا بولتے ہیں یار، سانو نہیں پتا. اشر ارید بمن فی الارض، کہ زمین والوں کے ساتھ شر کا ارادہ کیا گیا ہے، برائی کا ارادہ کیا گیا ہے. ام اراد بہم ربہم رشدا، یا ان کے رب نے ان کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہے. تو یونیورسٹی میں کہہ رہا ہوں کہ تھوڑی سی تمیز جنات سے سیکھ لو. وہ کہتے ہیں الفاظ سے کیا ہوتا ہے، سب کچھ الفاظ سے ہوتا ہے بھائی. آپ رشتہ لینے کے لیے گئے، آپ نے کوئی عشق ہو گیا آپ کو، اب آپ ایک تمیز والا طریقہ ہے، وہ تو میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں نا، دوبارہ نہیں چھیڑوں گا اس کو. پھر ٹک ٹاک پہ وہ بن جاتا ہے کہ چائے ڈبو ڈبو کے کھا رہے ہو اور وہاں جا کے تمیز. ایکچولی میں چاہتا ہوں کہ اچھی جگہ ایک ہے کہ بھائی اصل میں نظر کی حفاظت نہیں ہو رہی، اتنا ٹھرکی قسم کا بن گیا ہوں میں، اور باتیں بالکل صحیح ہیں یار. اب تو نظر کی اب تو برائی کی طرف جا رہا ہے، تو بس میں چاہتا ہوں بس یہ کسی طریقے سے میری شہوت کا جو بھوت ہے نا میرے اوپر اترے یار. اس سلسلے میں آپ کی بچی سے شادی کرنا چاہتا ہوں میں. ہو سکتا ہے بات صحیح ہو، اب کوئی بے وقوف ہوگا آپ کو ایمانداری کا ایوارڈ دے گا، کہے گا یار جو دل میں تھا نا زبان پہ منافقت اس بندے میں نہیں ہے، یہ لے جا یار، لے جا گواہ بلا. ایسا ہی ایک نمبر آدمی چاہیے، عقل مند ہوگا، بولے گا بھائی اس کمبخت کو تمیز نہیں ہے کہ کس محفل میں کون سی بات کس طریقے سے کی جاتی ہے. تو اپنی ٹھڑک کو ہمارے سامنے آگے کیوں پیش کر رہا ہے؟ کچھ اور لیبل لگا دیتا، کہہ دیتا یار میں گھر بسانا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ سب کی ہو رہی ہے میری کیوں نہیں ہو رہی، وغیرہ وغیرہ کچھ بھی کر لیتا. تو آج اس کو بڑا ہوا ہے کہ یار الفاظ کی سلیکشن کی کوئی ویلیو نہیں ہے. تو ٹھیک ہے دوستوں میں جیسے چاہے بات کریں ابے تبے سے، جہاں تھوڑا مقام زیادہ ہوگا تو مارکیٹ میں تمیز کو آپ کا ایٹیٹیوڈ بھی تمیز والا ہوگا. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ماں باپ کے سامنے بات بھی تمیز سے کرنی ہے، اور آپ کے جو کھڑے ہونے کا اسٹائل ہے وہ بھی کیسا ہو، تمیز والا ہو. بڑے سے جب بات کرو نا تو بات بھی نرم لہجے سے اور اسٹائل بھی کیسا ہو، ایسے اکڑ کے نہیں کھڑے ہوگے. جی سر آپ بتائیں کیا مسئلہ کیا ہے. یہ ہو رہا ہوتا ہے. ہم نے دیکھا ہے ماحول اسکولوں میں، تمیز والے کس طرح سے اپنے استاذوں سے پیش آتے ہیں، بدتمیز والے کس طرح سے پیش آتے ہیں. اور سنائیں سر.
ہمیں یاد ہے ہمارے استاذ کے سامنے ایک طالب علم آیا، یوں کھجا رہا تھا، سر استاد جی یہ بتائیں کہ انہوں نے کہا یار کھجاؤ نہیں، خدا کا واسطہ تمیز سے بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر، کتنا برا لگ رہا ہے یوں یوں کھجا کھجا کے نا اپنا مسئلہ بیان کر رہا ہو، آرام سے ہاتھ تمیز سے بیٹھو۔ اب اس کو شاید غصہ آ گیا ہوگا، یار یہ کیسی تمیز سکھا رہے ہیں، لیکن عقل مند ہوگا تو اس کو خود ہی احساس کرنا چاہیے بھائی جتنا کھجا کے نا اچھی طریقے سے فارغ ہو کے آ یہاں پہ۔ برا لگتا ہے جب کسی بڑے کے سامنے آدمی بیٹھا ہو۔ تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے گورے میں یورپ میں یونیورسٹیوں میں ٹیچر جب پڑھانے کے لیے آتے ہیں تو کوئی طالب علم اگر سو جائے تو اس کو جگایا بھی نہیں جاتا، ہو سکتا ہے ساری یونیورسٹی میں نہ ہوتا، انہوں نے کسی، کیونکہ پھر مجھے فون آتے ہیں کہ ہمارے یہاں تو یونیورسٹی میں ایسا نہیں ہوتا، تو بھائی ہو سکتا ہے ساری دنیا کی یونیورسٹی کو تھوڑی سروے پیش کیا اس نے، تو میرا شاگرد پڑھ کر آیا ہے تو وہ اٹھاتے نہیں ہے، تو مجھے کہہ رہا تھا کہ دیکھیں کتنا اچھا ایک وہ ہے کہ وہ کسی کی ذاتیات میں دخل اندازی نہیں، کہ بھائی ہم نے کلاس لگا دی ہے، جس نے پڑھنا ہے پڑھے، نہیں پڑھنا جائے۔ تو وہ اب انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے نا، جس کی عظمت دل میں آ جائے، اس کا ہر الٹا کام بھی اچھا لگتا ہے، اور جس قوم کی عظمت دل میں نہ ہو اس کا ہر سیدھا کام بھی الٹا لگتا ہے۔ مالدار لوگ، غریب لوگ مالداروں کو فالو کرتے ہیں، الٹے الٹے فیشن میں بھی ان کو فالو کر رہے ہوں گے، کیونکہ جب ایک مقام مالدار کر رہے ہیں نا تو مالداروں کی عظمت دل میں ہوتی ہے، اب وہ جو الٹا کام بھی کریں گے وہ فیشن بن جائے گا۔ مائیکل جیکسن کے کام سیدھے تھے الٹے تھے، سر کے بالوں کا اسٹائل سیدھا تھا الٹا تھا، الٹا اسٹائل تھا۔ جو اس نے وہ کروائی اپنی پلاسٹک سرجری کروائی، وہ صحیح کام کیا الٹا کام؟ بچپن کی تصویریں دیکھو، زیادہ اچھا لگ رہا ہے یار، زیادہ اچھا لگ رہا ہے نا، سب اتنی اٹریکشن اس میں آ رہی ہے بالکل جیسے ہوتے ہیں ماشاءاللہ۔ اس کے بعد آپریشن کرا کرا کے پتہ نہیں کیا بن گیا، رنگ گورا کروا لیا، یہ کروا لیا۔ اب ہمارے نوجوان بھی جب مائیکل جیکسن کا دور تھا سارے کیا بن رہے تھے؟ وہی بننے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو یہ انسان ہے۔ اب کیا ہوگا کہ اس کلچر میں کوئی چیز بری آ گئی ہے، اس کو بھی کیا کیا جا رہا ہے؟ ایک اچھا عنوان تراشا جا رہا ہے۔ اب ایک کلاس میں سو رہا ہے، یہ استاذ کی بے ادبی ہے، وہ ٹیچر ہے، وہ روحانی باپ ہے آپ کا، جب وہ پڑھا رہا ہے تو آپ جاگو۔ سو رہے ہو تو اس پہ یہ تو لیبل نہ لگاؤ نا کہ ہماری آزادی ہے، تو سونے کے لیے کیوں آئے کلاس میں؟ ہم تو نہیں سونے دیتے اپنے کلاس میں کسی کو، کوئی سو رہا ہو تو میں تو اٹھوا دیتا ہوں، بھائی اس کو جگا یار، آرام سے کہتا ہوں تمیز سے کہ کیا ہو گیا، خیریت سے آپ تکیہ لے آؤں، اس طرح سے کوئی پراپر انتظام کر دیں آپ کے لیے، وہ جاگ جاتا ہے تھوڑی۔ لیکن یہ تو نہیں کہ استاذ پڑھا رہا ہوں خراٹے لے کے ادھر، یہ بے ادبی ہے، ٹیچر کی بے ادبی ہے یہ۔ تو پہلے زمانے میں تو بہت احترام ہوا کرتا تھا، اب تو وہ احترام ختم ہو رہا ہے، تو اب مزید ختم کیا جا رہا ہے کہ میری رسپیکٹ۔ جب احترام ختم ہوتا ہے نا ماں باپ کا، ٹیچر کا، بھائیوں کا، تو پھر ہر بڑے کا آہستہ آہستہ خدا کا بھی احترام ختم ہو جاتا ہے۔ خدا کے باغی بھی اکثر وہی لوگ بنتے ہیں جو ماں باپ کے باغی ہوتے ہیں۔ اور اسلام میں تو بڑے بھائی کا بڑا احترام ہے، حضرات فقہا نے لکھا ہے کہ باپ کے بعد بڑا بھائی ہی باپ کے قائم مقام ہے۔ آج کون بڑے بھائیوں کو پوچھ رہا ہے بھائی؟ تو تمیز مارکیٹ سے کیا ہو رہی ہے؟ بولو، شارٹ ہو رہی ہے۔ تو تمیز سیکھیں، یہ تمیزدار لوگوں میں رہ کے آتی ہے انسان کو۔ میں نہیں دعویٰ کرتا کہ میں بہت تمیزدار ہوں، لیکن اللہ نے مجھے جو صحبت دی بہت سے تمیز والے لوگوں میں بیٹھنے کی اللہ نے توفیق دی، کیونکہ جب اسکول سے ہم گئے نا تو ہم نے کہا بھائی یار تمیز تو اس کو بولتے ہیں یار۔ میں نے اپنے استاد سے ایک دفعہ مسئلہ پوچھا تو ان کے بھی استاذ بیٹھے ہوئے تھے، تو ہمارے استاذ مجھ پہ غصہ ہوئے کہ جب سینئر بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر یہ بے ادبی کی بات ہے آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، آپ کن سے پوچھیں؟ ان سے پوچھ۔ آج تو کیا ہوگا، آپ بڑے سے پوچھ رہے ہیں، چھوٹا آئے گا، مجھ سے کیوں پوچھ رہا ہے؟ مجھ سے پوچھنا بھائی، تو میں ہوں نا، جب مجھے میں بتاؤں گا تجھے، تو ان کو تو کچھ بھی نہیں آتا۔ جب کہو کہ یار یہ تو آپ غلط کر رہے ہو، کہتے ہیں آپ غلط کیا کر رہے ہیں؟ میں دلیل کو مانتا ہوں بھائی، بڑا چھوٹا ہمارے ہاں بڑے چھوٹے کوئی بھی نہیں ہوتے۔ تو اس کا نتیجہ نکل رہا ہے کہ ہر آدمی دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں لگا ہوا ہے۔ بدگمانیاں، بد زبانیاں، بدتمیزیاں، نہ گھروں میں احترام باقی رہا ہے، بڑے بھائی کا، بڑی بہن کا، بڑی بہنوں کو ماں جیسا سمجھا جاتا تھا، بڑے بھائی کو باپ جیسا سمجھا جاتا تھا، کوئی گاؤں دیہاتوں میں رہ گئی ہیں یہ چیزیں۔ تو اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیوں میں یہ تمیز سکھانے کی بہت شدید ضرورت ہے۔ بھائیوں کے نام یہ بھائی جان کہا کرتے تھے پہلے، اب وسیم کیا کر رہا ہے بھائی تو یہ چل رہا ہے بھائی جان کا لقب ہی گیا، رشتے کو وہی چلا گیا، تو وہی ہو جائے گا بالکل آزاد ہر آدمی۔ اچھا، اس کو تعبیر کرتے ہیں آزادی سے۔ اس کو کس سے تعبیر کرتے ہیں؟ یعنی آپ دیکھیں نا، ہیومن رائٹس اور ویمن رائٹس کے نام پہ جو تنظیمیں، جو حقوق چل رہے ہیں، اس میں اولاد کے حقوق ملیں گے آپ کو، ماں باپ کے حقوق نہیں ملیں گے۔ یعنی ماں باپ اگر ذرا سی تیز آواز سے بچے سے بات کرتے ہیں تو انسانی حقوق کی تنظیمیں حرکت میں آتی ہیں کہ بچے کے ساتھ آپ کا یہ ایٹیٹیوڈ کیوں ہے۔ بچہ آگے سے رپلائی کرتا ہے تو ماں باپ کے خلاف بدتمیزی پر کوئی سزا نہیں ہے، بلکہ ماں باپ کو سزا ملے گی کہ آپ نے اس سے اونچی آواز سے بات کی کیوں۔ اس کے جواب میں اس نے یہ کہا ہے۔ نہ بوڑھوں کے حقوق کی بات ہے، ریاست حقوق اٹھا رہی ہے، اولاد کی ذمہ داری ہے نا، تمہارے محسن ہے بھائی، ریاست کی تھوڑی ذمہ داری ہے۔
ریاست تو بوڑھوں کو بڑا پروموٹ کر رہی ہے، بہت بہت ان کو کیئر کر رہی ہے معذوروں کی، لیکن جو رشتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں کر رہے بیٹھ کے. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی.